ہم ایک مقصد لے کے نکلے تھے کہ جی ہم ایک نیا پاکستان بنائیں گے. اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی صورتحال بن گئی اور سارا کچھ ہوا, تو اس میں وہ ہمارے خوابوں میں کہیں فٹ نہیں تھا. کیوں آپ نے ایسے خواب دیکھے جس میں آپ کو لگا کہ نہیں آپ کے لیے تو سب کچھ حلوہ ہوگا؟ آپ کو تو اس کا مطلب ہے اسی کندھے کی ضرورت تھی. ہر پاکستان کی سیاسی جماعت کو جو اقتدار میں ہوتی ہے اس کو اسی کندھے کی ضرورت ہوتی ہے, آنے کے لیے بھی اور آنے کے بعد چلانے کے لیے بھی. ہم 11 سیٹیں پنجاب میں بائی الیکشن کی ہار گئے تھے, اور کوئی حکومت وقت جو ہے وہ سارے بائی الیکشنز ہار جائے, اور پشاور کا میئر ہار گئے. یہ میری اپنی ریڈنگ ہے پرسنل. تو مجھے ایسا لگا کہ باجوہ صاحب کو یہ لگا کہ شاید یہ دے ہیو لاسٹ دا پاپولیرٹی. پوری پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی جو ہے نا, ایک بات پہ جنرل باجوہ کے ساتھ متفق تھی کہ بزدار پنجاب نہیں چلا سکتا. بشرا بی بی کی مشاورت کا بہت اسٹرانگ فیلنگ ہمیں تھی کہ جی وہ ان کی مشاورت کے بغیر خان صاحب جو ہیں وہ شاید اپنے فیصلے نہیں کر. جو انڈرسٹینڈنگ عمران خان اور جنرل باجوہ کی تھی نا, اس میں کریک آ گیا تھا. اچھا. اور وہ کریک شروع ہوا تھا بزدار کے وہاں سے. پھر یہ کریک بڑا جنرل ندیم کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر. خان صاحب تو پختونخوا سے آئیڈیل بیوروکریٹ ہی لے کے گئے تھے جو ہم سب کے استاد بنے. نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ, یہ کس کے لیے سوچا تھا آپ نے؟ نہیں, ہم نے تو سوچا تھا جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو ہم, خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے نا کہ اڈیالہ ان کو بھیجیں گے جو کرپٹ لوگ ہیں, چاہے پولیٹیشینز ہوں یا اور کسی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہماری جو وش لسٹ تھی, جو خوابوں کی لسٹ تھی, اس میں یہ بھی تھا کہ ہم نے جو کرپشن کی ہے لوگوں نے ان کو اڈیالہ پہنچائیں گے, وہ پاکستان کو ان سے نجات دلائیں گے. تو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی غلطی میں سے غلطی رہی ہے کہ ہم نے سب سے کٹی کر کے چل رہے تھے. یہ بھی پی ٹی آئی کا ایک بڑا المیہ ہے کہ پی ٹی آئی چلتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. پاکستان چھوڑ کے چلے گئے, پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں, کوئی امریکہ میں, کوئی جاپان میں, کوئی اسکاٹ لینڈ میں, کوئی کدھر کوئی کدھر, موج میں ہے, دیر ہیپی لیونگ ہیپیلی. منڈ کے پیسے بن رہے ہیں کیونکہ خود ساختہ اینکرز بن گئے ہیں, اور ان کا ایک کام ہے صبح اٹھ کے انہوں نے گالی نکالنی ہے اور ان کی سبسکرپشن میں اضافہ ہونا ہے. یعنی اس اسمبلی سے ہم اٹھ کے آ گئے جس اسمبلی میں ہم خود اپنی حکومت تھی ہماری, اسی اسمبلی سے تھی نا جی. تو اس اسمبلی کو تو جعلی نہیں کہہ سکتے ہم, رائٹ. آج کی اسمبلی کو ہم کہہ رہے ہیں جعلی ہے, 147 کی اسمبلی, اور اس میں پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی. بڑا متضاد ہے نا. خان صاحب کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ میں کیسے سمجھاؤں گا, میری تو نہ ملاقات ہوتی ہے نہ کچھ کوئی بات ہوتی ہے. پتہ نہیں وہ مجھ سے ملنا بھی چاہیں گے کہ نہیں ملنا چاہیں گے. نہیں, آپ کچھ کوشش تو کر رہے ہیں. کوشش کر رہا ہوں. میری خواہش یہ ہے, ہماری ابھی کوشش یہ ہے کہ ہم سیاسی ٹیمپریچرز کو نیچے لائیں. شاہ محمود قریشی سے ملاقات ہوئی, میری اجاز چودھری سے ملاقات ہوئی. یہ تو دو وہ نام ہیں نا جو سامنے آ گئے. ابھی بہت سارے نام ایسے ہیں جن کو ہم نے پبلک نہیں کیا یا ان کی خواہش ہے کہ پبلک نہ کیا جائے. اب تحریک انصاف نے آج تک کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس بھی نہیں بنا سکے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ چلے, ان کو چھوڑ گئے, اس کے ساتھ چلے, اس کو چھوڑ گئے, وہ بھی نہیں کر پائے. حکومت سے کوئی رابطہ کریں تو وہ غدار کہلاتے ہیں. عمران خان کا جو تھا کہ جی بڑا پبلک عوام روڈوں پہ آئے گی, کوئی لا سکے آپ تو الٹا گھروں میں چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ وہاں سے میسج کرتے ہیں کہ جی وہ اور جی پاکستان تحریک انصاف حالت جنگ میں ہے, اور جنگیں جو ہیں وہ تدابیر سے لڑی جاتی ہیں, جذبے سے نہیں. اور جو تدبیر ہے وہ یہ ہے کہ عوام ضرور آ جائے, میں کیونکہ اریسٹ ہو جاؤں گا اور پھر لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, لہٰذا میں نہیں آ رہا. بیوقوف, کوئی دنیا میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جنرل جو ہے گھر بیٹھا رہے اور فوج کو کہ تم جا کے لڑ لو وہاں پہ. یہ غدار ہے. اچھا یار ہمیں پھانسی لگا دو, غدار ہے, تم تو چھڑا لو, تم اپنا کام تو کر لو. شاہ محمود قریشی سے ملنے 2.5 سال میں یہ نہیں گئے جیل, ٹھیک ہے. ابھی ہم گئے, انہوں نے پہلے کہا کہ جی آپ کو پرمیشن کس نے دی, ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کون کر رہا ہے, کوئی ایجنسیاں تو آپ کے ساتھ نہیں ہے. وہ بھائی اگلے دن آپ جا کے مل آئے, آپ کو کس نے فیسیلیٹیٹ کیا؟ میرا خیال ہے خان صاحب کو جیل میں ایسی خبریں دیتے ہوں گے کہ جی سر بس ریولوشن سڑک کے کنارے کھڑا ہوا ہے, آپ کے اشارے کے منتظر ہیں, پاکستان میں انقلاب آیا. اور سہیل آفریدی کے لیے بھی کوئی یہ چوائس نہیں ہوگی کہ وہ عمران خان اس کو کہے کہ تم یہ کرو اور وہ کہے میں نہیں کرتا. آپ کو لانچ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ جو مطلب مزاحمت شروع ہونے والی ہے آپ سٹاپ کر سکے ہو. ہم کوئی
बजूका है जो हमें लॉन्च किया जाएगा। अब तो फेवरेट्स में आ गए, बल्कि शहबाज शरीफ साहब भी फेवरेट्स में आ गए, आपने पढ़ी खबर? वो तो उनके सदके में आए। फ्रंटलाइन पाकिस्तान के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और प्लेटफॉर्म है voicepk.net का। और आज हमारे साथ मेहमान है साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब। बहुत शुक्रिया सर। मुझे थोड़ी सी उलझन हो रही थी कि मैं आपका तारुफ जो है वो बेस्ट तारुफ जो है मुझे लगता है कि वो तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। मेरे पास जो डेट पड़ी हुई है 1996, पीटीआई के बानी रहनुमा। आज भी आप पीटीआई के बानी रहनुमाओं में हैं? मैं तो ऐसे ही समझता हूँ, पीटीआई शायद ऐसा नहीं समझती। लोगों के दिल दुखे हुए हैं, नाराज़ हैं जब हमने पार्टी छोड़ी, या ये कह लें कि पार्टी छुड़वाई गई। तो जाहिर है कि जो जिन लोगों को उम्मीदें थी वो नाराज़गी भी होगी, लेकिन हमारी अपनी मजबूरियाँ रहीं। मुझे आज तक नहीं पता पीटीआई का कोई ऐसा शख्स भी है जिसने अपनी मर्ज़ी से पार्टी छोड़ी हो। शायद एक आध कोई हो, लेकिन जो हमारा क्लोज सर्कल है उसमें तो सारों ने बड़ी मजबूरी में पार्टी छोड़ी। नहीं, पार्टी छोड़ने से आपकी क्या मुराद है? पार्टी जब इंसान हमने कैसे प्रेस छोड़ता है? जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमने पॉलिटिक्स छोड़ दी, पार्टी छोड़ दी, तो जाहिर है कि पार्टी के मामला से तो अलहदा होना पड़ा ना। आपको लगता है कि जो उस वक्त आपसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई? नहीं, प्रेशर में की। प्रेशर में की। प्रेशर। तो जो चीज़ प्रेशर में करवाई जाती है तो फिर इसका मतलब है वो तो दिल से नहीं की ना। जाहिर है, मैं तो कहा भी कि शायद पार्टी हमारे जो प्रेशर्स थे या चीज़ें थी उनको समझेगी, और क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी दी है। आपने तो 1996 का लिखा ना, मैं 1993 से इमरान खान के साथ एफिलिएटेड हूँ। अच्छा। आई वॉज ओनली 24 ईयर ओल्ड जब मैं इमरान खान को मिला था, और अब हम 60 के करीब पहुँचने लगे। तो दिस इज़ आवर एफिलिएशन। तो किसी के साथ भी आपकी इतनी एफिलिएशन हो तो ऐसे आप छोड़ नहीं सकते उसको। तो अब वो तो खैर चलें, उसका फ़ैसला तो जो भी है वो बाद में देखा जाएगा। हम इस वक्त जो हमारी पोजीशन है, तो आप इंट्रोडक्शन का पूछ रही थी, तो एक्स गवर्नर, पीटीआई के बानी, अरकान, जो आपकी मर्जी आपके, इमरान खान के करीबी साथी दोस्त। आईपीपी ना कहूँ बिल्कुल भी ना करें। तो वो क्या था? वही प्रेशर था, ज़बरदस्ती आईपीपी ज्वाइन करवाई, फिर हमने आईपीपी छोड़ दी, क्योंकि अगर आईपीपी में हम रहते या हम वहाँ अपना कैरियर परस्यू करते तो आईपीपी के लोग तो इलेक्शन जीते हैं, आईपीपी के लोग तो मिनिस्टर बने हैं, वजारतों में हैं, तो हम भी वहाँ पे हो सकता है कोई इस तरह का मौका मिल जाता है कि हम लोगों को भी इस तरह की चीज़ मिलती। आपको कहा गया? हाँ, इलेक्शन लड़ने के लिए कहा गया, हमने इलेक्शन मना किया कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हम किसी मीटिंग में अटेंड नहीं की हमने। हम जिस दिन आईपीपी की फॉर्मेशन थी उस दिन हमें बिठाया गया, पर उसके बाद हम नहीं गए वहाँ पे। पता है क्या, मैं एज ए जर्नलिस्ट मुझे भी पता है कि कितना प्रेशर होता है, खबर नहीं देनी, खबर ये देनी है। इस मुझे कहने में कोई ना आर महसूस होती है ना शर्म महसूस होती है, क्योंकि यही पाकिस्तान है और हमें बताना चाहिए कि यही पाकिस्तान है। तो ये जो प्रेशर आता है एक सियासतदान पर, वो क्या होता है कि आपको इतना मफलूज कर देता है कि आपको बैक फुट पे जाना पड़ता है? आई विश कि मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा डिटेल से इस पर बात कर सकता होता, लेकिन जेलों में जाना, जो डेथ सेल्स हैं उसके अंदर आपको लॉक करना, आप मेरा ख्याल है कि किसी डेथ सेल को कभी विज़िट करें तो 6x8 का कमरा होता है, उधर ही कोने में टॉयलेट होता है। टॉयलेट का कोई वो यूटेंसिल नहीं होता, बस एक हुड होता है जिसमें से बुरी स्मेल आ रही होती है, और मेरे ख्याल है 2 घंटे के बाद तो आपको ये सेंस ख़त्म हो जाता है कि दिन है कि रात है, क्या है, किधर है बंदा, कोई बिल्कुल अंधेरे में बंदा हाथ पैर मार रहा होता है। तो अपना अपना थ्रेशोल्ड है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई अनोखा आदमी था जिसके साथ ये हुआ। पार्टी में और भी लोग हैं जिनके साथ ये हुआ होगा और उन्होंने बर्दाश्त किया, वो जेलों में भी हैं। लेकिन जब आप ये सोबतें और चीज़ें बर्दाश्त करते हैं ना, तो आप उसके पीछे एक मकसद होता है। हम एक मकसद लेके निकले थे कि जी हम एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। जो सारे ख्वाब थे हमारे आज भी हैं वो, कि जी हरे पासपोर्ट की इज़्ज़त होगी, लोग नौकरियों के लिए पाकिस्तान आएंगे, इकॉनमी बूस्ट करेगी, गरीबों को हम पॉवर्टी लेवल से ऊपर लाएंगे, मुल्क में तरक्की होगी, नेटवर्किंग होगी रोडों की और फलाना, वो सारा जो
جی بچپن سے ہم سب کا. مینار پاکستان پر مجھے یاد ہے ایک بڑی اسکرین اور ہاں وہ جی. خواب. تو وہ خواب تو ہمارے اندر بسے ہوئے نا, وہ تو ہم نے کوئی جعلی خواب نہیں ہے. آج بھی ہمارے دل اسی کے ساتھ دھڑکتے ہیں کہ کاش ہم ایسا پاکستان بنا سکیں. اس کے لیے تو اسٹرگل کے لیے ہم ہر چیز کے لیے تیار تھے. یہ جو اینڈ میں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی صورتحال بن گئی اور سارا کچھ ہوا, تو اس میں وہ ہمارے خوابوں میں کہیں فٹ نہیں تھا. تو ہم نے تو کبھی بھی ٹکراؤ کی سیاست کی نہیں. پی ٹی آئی نے, پی ٹی آئی تو واز اے ویری اس معنی کر کے بڑی مائلڈ پارٹی تھی, جو لڑنے ورنے والے نہیں تھے. ہمیں تو لوگ برگر کہتے تھے, یہ تو برگر پارٹی ہے, یہ کیا لڑیں گے, یہ کیا مریں گے. وہ ہمیں وہ اس طرح سے مذاق اڑایا جاتا ہے نا کہ انگلش اسپیکنگ کراؤڈ ہے, برگر پارٹی ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کے بس کا نہیں. سو وہاں سے جو یہ پیراڈائم شفٹ تھا, یہ بڑا مشکل ایک مرحلہ تھا, اور ذہنی طور پہ ہم اس کے لیے تیار بھی نہیں تھے اور ہم اس کو مان بھی نہیں رہے تھے. سر ادھر ہی میں اگر آپ کو روک لوں, جی ماشاء اللہ آپ کی ایک عمر ہے. آپ نے جب آپ تو 93 میں آ گئے خان صاحب کے ساتھ, لیکن پاکستان تو آپ دیکھ رہے تھے نا پہلے سے ہی. جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تو پتہ ہے کہ بھٹو کو بھی پھانسی چڑھایا گیا, بے نظیر کو بھی قتل کیا گیا, نواز شریف کے ساتھ بھی اتار دو چڑھا دو, ہے نا, یہ حکومت چھین لو, حکومت ختم کر دو. بیچ میں ڈکٹیٹرز بھی آتے رہے. تو کیوں آپ نے ایسے خواب دیکھے جس میں آپ کو لگا کہ نہیں آپ کے لیے تو سب کچھ حلوہ ہوگا یا پھر سب کچھ اتنا آسان ہوگا؟ نہیں کیسے سوچا آپ نہیں نے نہیں یہ؟ حلوہ تو کبھی تھا ہی نہیں. تو پھر ہم نے, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی سیاسی جماعت نے اسٹرگل کیا ہے تو پاکستان تحریک انصاف نے کیا. 27 سال ہم نے دھکے کھائے ہیں, 27 سال. اور ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ شادیوں میں جانے سے گریزاں ہم ہوتے تھے کہ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ یار یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, ایک سیٹ جیتے نہیں 97 کے الیکشن میں. عمران خان کو کہیں لے کے جاؤ, 500 بندہ جمع کر کے ہم ایسا سینہ چوڑ کر کے گھومتے تھے کہ جی آج تو ہم نے 500 لوگ جمع کیے. وہاں سے ہم نے پارٹی بنائی اٹھائی, اور آسانی ہوگی یہ تو ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا. یہ آج بھی نہیں سوچتے کہ اس معاملے میں آسانی ہوگی. بہت ساری مشکلیں ہیں, رکاوٹیں ہیں, ساری چیزیں, لیکن وہ خواب تو نہیں مرا نا, وہ خواب تو زندہ ہے. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہمارا اس خواب میں یہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ جو ہے وہ فٹ نہیں کہیں پہ تھا. نہیں تو سیاستدان تو تبھی سیاستدان کا ٹکراؤ ہوا کہ جب اس نے حق کی بات کی. جب تک بھٹو ساتھ تھے, میں نے تو تاریخ پڑھی ہے نا, آپ مجھے بتائیں گے کیا ایسا نہیں تھا؟ تو سب کچھ آسان تھا. جب تک نواز شریف ساتھ تھے تو سب کچھ آسان تھا. جب تک محترمہ ساتھ, وہ تو بیچاری ساتھ رہی ہی نہیں, بہرحال وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. تو آپ نے پھر کیسے سوچ لیا کہ آپ ذرا سا ہٹیں گے؟ تو آپ کو تو اس کا مطلب ہے اسی کندھے کی ضرورت تھی. ہر پاکستان کی سیاسی جماعت کو جو اقتدار میں ہوتی ہے اس کو اسی کندھے کی ضرورت ہوتی ہے, آنے کے لیے بھی اور آنے کے بعد چلانے کے لیے بھی. دس از اے فیکٹ. جی ٹھیک ہے. اگر کوئی مجھے ایک حکومت بتا دیں جب سے پاکستان بنا ہے کہ وہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے سہارے کے چلی ہو ایک دن بھی, انکلوڈنگ عمران خان کی حکومت. عمران خان خود نہیں کہتے رہے کہ جی میں اور باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ ہم سب ایک پیج پر ہیں اور بڑا زبردست کام چل رہا ہے اور اسی طرح حکومتوں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. تو پھر مسئلہ کہاں ہوا؟ جس دن وہ پیج پھٹا ہے اس دن کہانی کیسے ختم ہو پھٹا؟ گئی. بون آف کنٹینشن رہا عثمان بزدار. اٹ واز اے, ظاہر ہے کہ اٹ واز اے رانگ چوائس. وی آل نو کہ وہ کوئی بہت بہترین چوائس نہیں تھی عثمان بزدار کی صورت میں. بون آف کنٹینشن وہ تھا. پھر مجھے ایسا لگا کہ جب ایکسٹینشن کا ٹائم آیا تو باجوہ صاحب کو لگا, کیونکہ ہم 11 سیٹیں پنجاب میں بائی الیکشن کی ہار گئے تھے, اور کوئی حکومت وقت جو ہے وہ سارے بائی الیکشنز ہار جائے, پشاور کا میئر ہار گئے. یہ میری اپنی ریڈنگ ہے پرسنل, تو مجھے ایسا لگا کہ باجوہ صاحب کو یہ لگا کہ شاید یہ دے ہیو لاسٹ دیئر پاپولیرٹی, اینڈ مے بی ہی واز رائٹ ایٹ دیٹ ٹائم, وی ور لوزنگ پاپولیرٹی. میں نے ایک دن خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب جب ہم شروع میں الیکٹ ہو کے آئے نا, میں گورنر بنا تو فرسٹ ٹائم جب میں کمرشل ایئر لائن میں چڑھا اسلام آباد آنے کے لیے تو لوگوں نے تالیاں بجائی. ٹھیک ہے جی. پھر یہ فیز سلولی گریجولی کم ہوا, اور بس وہ پکچر سیشن تک آ گیا کہ لوگ آ کے تصویریں کھنچاتے تھے اور آپ کے لیے پیغام دیتے تھے, خان صاحب سے کہیں یہ کریں, خان صاحب سے کہیں وہ کریں. پھر وہ اور کم ہوا, پکچر سیشن بھی تھوڑا اور کم ہو گیا. اب پبلک کی فیل آپ کو آتی ہے نا کہ ہاؤ دے آر تھنکنگ اور ریئیکٹنگ. پھر ایک وقت ایسا آیا ٹورڈز دی اینڈ کہ پیچھے والی سیٹ پہ لوگ بیٹھ کے اونچی اونچی بات کرتے تھے کہ پتہ نہیں کن کو حکومت دے دی ہے, اور ان کو تو آٹے دال کا بھاؤ نہیں پتا, ہمیں تو مار دیا, مہنگائی ہوگی فلان. مہنگائی کا بڑا ہمارے دور میں تھا کہ جی انفلیشن میں. تو میں نے خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب یہ
ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو کنٹرول دس. یہ ہماری پاپولیرٹی جو نیچے جا رہی ہے, جو ہمارا بیس ہی یہی ہے کہ پبلک میں بہت پاپولر ہے نا, اگر یہ نیچے جا رہا ہے تو ظاہر ہے باجوہ صاحب کے پاس بھی ایسی ہی ریڈنگ ہوگی کہ یہ نیچے جا رہا ہے اور ان سے ایکسٹینشن لینے میں نقصان ہے تو دوسری طرف کر لیتے ہیں. اور جو پہلی ایکسٹینشن باجوہ صاحب کو ملی تھی اس میں جب پی ایم ایل این نے سپورٹ کیا تھا تو دیٹ شوڈ ہیو بین این آئی اوپنر فار پی ٹی آئی کہ یہ کیسے ہوا ہے, کہ کوئی نہ کوئی سیٹنگ یا کوئی انڈرسٹینڈنگ تو بنی ہوگی. بٹ وی ور انیبل ٹو ریڈ دیٹ کمنگ ان. اور جس وقت ہماری حکومت کو ہٹایا گیا, ہماری Why you people were unable to read? آئی ڈونٹ نو, مطلب ہم نے پولیٹیکلی شاید اس کو صحیح ریڈ نہیں کیا, مس ریڈ کیا یا اگنور کیا, لیکن ہمیں اس میں الرٹ ہو جانا چاہیے تھا. ہائنڈ سائڈ آپ کو بتا رہا ہوں, اس وقت ہم شاید اپنے دونوں میں لگے ہوئے تھے یا کیا تھا, زیادہ اہمیت نہیں دی ہم نے. کسی نے اس کو نوٹ نہیں کیا, نوٹ ضرور کیا, بات ضرور ہوئی, لیکن زیادہ اہمیت نہیں دی. اہمیت نہیں دی. اوکے. اور پھر جو ایک خیال تھا کہ ہماری حکومت ہٹانے کے بعد کوئی اگر فوری انتخابات ہو جاتے تو شاید نتائج فرق ہوتے, لیکن وہ جن لوگوں کو لایا گیا ان کو دیکھ کے لوگوں نے ریئیکٹ کیا, اور شاید اگر بہتر چہرے آ جاتے تو تب بھی شاید کوئی بہتری آ جاتی. لیکن جب لوگوں نے ریئیکٹ کیا اور پھر جب عمران خان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا, پھر ریلی ہوئی, پھر آپ کو سارا پتہ ہے, پھر وہ گولی لگی. اور لیکن میں وہاں پہ تھوڑا سا رہنا چاہتی ہوں کہ جہاں سے آپ کا فیلئر شروع ہوا, عثمان بزدار میں ایسی کون سی خاص بات تھی کہ خان صاحب اس سے چپکے ہی رہے کہ آپ کو بار بار کہا جا رہا ہے, عوام بھی کہہ رہی ہے. پوری پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی جو ہے نا, ایک بات پہ جنرل باجوہ کے ساتھ متفق تھی کہ بزدار پنجاب نہیں چلا سکتا. تو پھر بٹ خان صاحب کی اپنی سوچ تھی, مجھے نہیں پتا کہ ان کو بزدار میں ایسی کون سی خصوصیت نظر آئی تھی جو آدمی کبھی کاؤنسلر بھی نہیں رہا, چیف منسٹر بنا دیا اس کو. خان صاحب بادشاہ آدمی ہیں, لیکن وہ بہرحال بزدار واز اے بلنڈر. آئی تھنک, آئی ہوپ خان صاحب ریئلائز کرتے ہوں گے کہ بزدار کے لیے. لیکن عمران صاحب یہی تو وہ باتیں ہیں نا جو آج عوام پوچھتی ہے, یا میں بھی پوچھتی ہوں, کہ آپ تو کہتے تھے کہ زرداری صاحب ایک بادشاہ ہیں, نواز شریف صاحب ایک بادشاہ ہیں, وہ جو فیصلہ مسلط کر دیتے ہیں تو کوئی چوں بھی نہیں کر سکتا. آپ نے میرا لفظ پکڑ لیا. یہ وہ والے بادشاہ نہیں ہے, وہ ڈکٹیٹر والے بادشاہ نہیں ہے. بادشاہ مطلب دل سے ایک بادشاہ آدمی ہے کہ ان کو ایک چیز پسند آ گئی. نہیں, میں تو اپنا پوائنٹ وہ کرنے کی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. بادشاہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ ایک فیصلہ صادر کر دیتا ہے اور آپ سارے اس کی تعمیل کرتے ہیں. بزدار صادر کر دیا گیا. ایک بادشاہ پنجابی میں بھی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں بادشاہ تسی بادشاہ آدمی ہو. میں تے پنجابی دی گل نہ کرتی پئی, میں آپ کو بزدار کی بات کر رہی ہوں. بزدار صادر کر دیا جاتا ہے, آپ سارے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. بزدار واز اے مسٹیک. میں تو ایڈمیٹلی آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں بادشاہت سے نکلے نہیں نا, اس کا مطلب ہے. اب جو بھی آپ کہہ لیں, لیکن وہ خان صاحب کا بڑا فیوریٹ تھا وہ بزدار. خان صاحب اس کو فل ڈیفینڈ کرتے تھے, کہتے جی بڑا زبردست کام کر رہا ہے. نہ مجھے کبھی اس کا کام نظر آیا, نہ عوام کو کام نظر آیا. بس وہ ایک اٹ واز اے بیڈ فیز. آپ تو 93 سے خان صاحب کے ساتھ تھے نا, کیا خان صاحب مردم شناس نہیں تھے؟ نہیں, خان صاحب مردم شناس بھی ہیں, لیکن انسان تو ہے نا, غلطی تو انسان سے ہو سکتی ہے نا. کین یو سے اینی تھنگ اباؤٹ یور سیلف کہ آپ بالکل پرفیکٹ ہیں, آپ سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی؟ سر میں تو لیڈر نہیں ہوں. نہیں, لیڈر سے بھی غلطی. لاکھوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن خان صاحب. پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات. عمران خان کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہوں گے, لیکن پرفیکٹ تو صرف اللہ کی ذات ہے. انسان میں تو ہے نہیں پرفیکٹ. دیکھیں, میں جب لیڈر ہوں نا, اگر میں تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لوں کہ میں عمران خان ہوں, تو میں ایک دفعہ کوئی بتائے گا, 2 دفعہ ناراض تو نہیں ہے, 1 دفعہ بتائے گا, 2 دفعہ بتائے گا, 3 دفعہ بتائے گا, بار بار بتائے گا, وہ اپنا مائنڈ, اس کا مطلب ہے چینج ہی نہیں کرتے تھے. تو یہ کیسے لیڈر تھے؟ دیکھیں, جتنا میں نے خان صاحب کو فلیکسیبل دیکھا ہے نا اپنا مائنڈ چینج کرنے پہ, کیونکہ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ منزل پہ پہنچنے کے لیے کمپرومائز کر سکتے ہیں, منزل پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ٹو اچیو یور ٹارگیٹ یو کین ٹیک اے یو ٹرن. وہ کہتے بھی تھے کہ لیڈر وہی ہے جو یو ٹرن لینا جانتا ہو. اگر آپ غلط جگہ آ گئے, سامنے دیوار ہے تو اب دیوار کوئی ٹکر نہیں مارنی, ساتھ میں دروازہ ہے تو ایسے یو ٹرن لے کے دروازے سے نکل سکتے ہیں. تو خان صاحب کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا بس وہی فرما دیا, اب یہی ہونا ہے بس. بٹ بزدار پہ وہ ان کی جو سوئی پھنسی ہوئی تھی وہ پھنسی ہوئی تھی. اس کے علاوہ میں نے خان صاحب کو اتنا کسی چیز کے اوپر اسٹینڈ لیتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ سوئی خان صاحب کی پھنسی ہوئی تھی نا, کوئی اور مسئلہ تو نہیں تھا نا. اللہ جانے. نہیں, خیر, خان صاحب کے اتنے کلوز رہے ہیں آپ کو کیوں نہیں پتا؟
نہیں مجھے واقعی نہیں پتا. میں کوئی لوگ اور تو نہیں انوالو لوگ نہیں تھا نہیں اس نہیں سارے آپ جس قصے طرف میں؟ جا رہی ہیں لوگ اسپیکولیٹ کرتے ہیں کہ جی وہ بی بی نے شاید ان کو بھیجا ہے اس طرف سے یا کیا. میں آنیسٹلی آپ سے کہوں تو سنی میں نے بڑی باتیں, لیکن میرے پورے ٹینیور میں بشرا بی بی نے کبھی مجھے کوئی فون کر کے ہدایت دی ہو, کسی چیز کے بارے میں پوچھا ہو, کوئی بات کی ہو, کوئی سیاسی بات ہوئی ہو, نیور ایور, کبھی بھی نہیں ہوا. اب وہ ان کے خان صاحب کے گھر میں خان صاحب ان سے کتنا مشورہ لیتے تھے یا کتنی بات مانتے تھے, یہ سب سنی سنائی چیزیں ہیں کہ کوئی اس کا گواہ نہیں ہے. اور اگر وہ کرتے بھی تھے مشاورت تو I don't know, I'm not privy لوگ to تو that. یہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب تھوڑے سے توہم پرست ہو گئے تھے, تو وہ ان باتوں پہ بھی یقین کرتے تھے کہ سین سے میم تے جیم تے فلان تے, یہ اس طرح سنا کی تو کوئی ہے, معاملہ سنا ہے؟ تو ہے, سنا ہے. نہیں, میں جب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں نا, تو ان کو, یا میری ٹیم ہے مثال کے طور پر, میں 19 سال سے ایک ادارے کے ساتھ کام کر رہی ہوں, 2012 سے اب میں بیورو چیف بھی ہوں, میری ایک ٹیم ہے, آتے جاتے ہیں لوگ, لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ اچھا میم کی یہ مزاج اس طرح ہے, تو یہ مزاج اس طرح ہے. تو کیا آپ کو پتہ چلتا تھا کہ خان صاحب ان باتوں پر یقین اتنا رکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس کے مطابق چلا رہے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب نے کبھی ہم سے اس چیز کا ایسا ایکسپریس نہیں کیا کہ یہ این سے اس کا نام ہے اس لیے لگا دو, یا وہ میم سے اس کا نام ہے اس لیے لگا دو. لیکن پارٹی میں لوگ بات ضرور کرتے تھے کہ جی یہ این والوں کا دور آیا ہوا ہے, یہ فلانے جیم کا دور آیا ہوا ہے, اب یہ سین کا دور آیا ہوا ہے. اور یہ ہر ایک کے دور میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, جو لوگ کہتے تھے بے نظیر ایک پیر ہیں, کوئی پتہ نہیں جو ان کے پاس جا کے مشاورت کرتی ہیں, وہ نواز شریف کوئی پیر تھے جن سے وہ جا کے وہ بھی ان کے ساتھ مشاورت کرتے تھے, اور کوئی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی تھیں. سو لاٹ آف پیپل ڈو دیٹ, اینڈ لوگوں کے اپنے اپنے بلیوز ہوتے ہیں. رائٹ اور رانگ کی بحث میں ہم نہیں جاتے کہ وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. لیکن عمران خان کی جب ہم میٹنگز ان کے ساتھ کرتے تھے, اور میں تو ان کے بڑے کلوز سرکل کلوز گروپ میں تھا, جو 4-5 لوگ ہوتے تھے, اس میں بھی ہوتا تھا. تو مجھے کبھی خان صاحب سے ایسی وائب آئی نہیں کہ خان صاحب یہ کام یوں کر رہے ہیں, یہ یوں کر رہے ہیں. بٹ بشرا بی بی کی مشاورت کا بہت اسٹرانگ فیلنگ ہمیں تھی کہ جی وہ ان کی مشاورت کے بغیر خان صاحب جو ہیں وہ شاید اپنے فیصلے نہیں کر رہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہی چیز آپ کے لیے مشکل بنی؟ کانٹ سے دیٹ. یو کانٹ سے دیٹ. تو پھر آپ کی پاپولیرٹی جو بڑی تیزی سے گری ہے, مجھے اس پہ بھی تھوڑا سا سوال یہ بھی پوچھنا بنتا ہے کہ مجھے جب مینار پاکستان کا وہ ایک طوفانی جلسہ, میں اس کو کہتی ہوں, یاد آتا ہے, سونامی ہی تھا واقعی. لوگ, میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں, بڑی ایسا تیز سنا بارش تھا. میں لوگ کھڑے ہوئے تھے جی, سردی میں نے بھٹو صاحب کے بارے میں, بے نظیر کا تو خیر ہم نے کچھ نہ کچھ دیکھا, لیکن سنا تھا, یہ دیکھا. تو خان صاحب نے کہا کہ یہ میری ٹیم ہے. تو جب آپ ٹیم بنا کے نکلے ہیں تو پھر آپ کیسے فلاپ ہو گئے؟ نہیں, فلاپ ایسے ہو گئے کہ ہمارے پاس دعوے تو بہت بڑے تھے کہ ہم اتنے 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے, 2 کروڑ نوکریاں دیں گے, ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کر دیں گے, 100 دن میں یہ کر دیں گے, فلانا ہو جائے گا. لیکن میرا خیال ہے خان صاحب کی ٹیم جو تھی وہ پریپیئرڈ نہیں تھی اس کے لیے. اور جب ہم آئے تو ہم کر بھی نہیں سکے. ہم نے وہ گھر نہیں بنا کے دے سکے, ہم وہ جابس کریشن نہیں کر سکے, انفلیشن کو کنٹرول نہیں کر سکے. سو دیٹ واز دیز آر دا فیلیئرس جو مسلسل پارٹی کی پاپولیرٹی کا گراف نیچے لے جانے میں مددگار ثابت ہوئی. اور یہ سنبھالا جا سکتا تھا, لیکن خان صاحب ٹرائی بھی کر رہے تھے. بار بار آپ نے دیکھا تھا اپنی کور ٹیم کے اندر وہ چینجز کر رہے تھے. فائنانس منسٹر کو ریپلیس کیا انہوں نے کامرس منسٹر کو ریپلیس کیا, انہوں نے پاور والے کو ریپلیس کیا. بہت ساری چینجز خان صاحب نے کی اپنی کور ٹیم کے اندر. ہیلتھ منسٹر کو چینج کیا. لیکن انفارچونیٹلی ایک تو ٹائم واز ٹو شارٹ, 3.5 سال ٹوٹل تھے ہمارے پاس. اس کے بعد ہمیں باہر کر دیا گیا, اور اس 3.5 سال میں جو ڈلیوری ہمیں کرنی چاہیے تھی یا کر سکتے تھے, اس پہ زیادہ فوکس ہمارا نہیں رہا. خان صاحب کا جو بڑے میں بڑا فوکس تھا وہی تھا کہ ایک ہیلتھ کارڈ واز دیئر سکسیس, واز اے بگ سکسیس, اور بڑا زبردست آئیڈیا تھا, اور آج تک ہے, چل رہا, اللہ کرے چلتا رہے. اور دوسرا ہمارا جو تھا وہ خان صاحب کا تھا کہ وہ کوئی بھوکا نہ سوئے. پھر ہمارے جو یہ نوجوانوں کے لیے پروگرام تھا فنڈنگ کا, یہ سارے ہمارے بڑے کامیاب پروگرام, کامیاب جوان پروگرام, یہ سارے ہمارے بڑے کامیاب پروگرام تھے, اور آج بھی یہ موجود ہیں.
لیکن اس کا جو امپیکٹ آیا نا وہ دیر سے آیا. آج میں نے آپ کو ہیلتھ کارڈ دیا ہے تو فار پیپل ٹو انڈرسٹینڈ. آج بھی یہ ہوتا ہے. میرے گھر پہ ایک ہمارا ملازم ہے، وہ مجھے کہنے لگا، پولیس والا ایک مجھے ملا ہوا، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ جی مجھے وہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہارٹ میں اسٹینٹ ڈلے گا تمہارے، تو اب اس کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا اچھا کتنا خرچہ ہے؟ اس نے مجھے بتایا 1.5-2 لاکھ روپے. جو مجھے ایک دم خیال آیا، میں نے کہا تمہارے پاس ہیلتھ کارڈ نہیں ہے؟ کہنا ہے. میں نے کہا تو اس پہ کیوں نہیں کرا رہے ہو؟ کہنا سر وہ تو پھر اس میں پیسے ختم ہو جائیں گے. سو دے ڈونٹ ایون نو کہ ان کی جیب میں جو ہیلتھ کارڈ رکھا ہوا ہے وہ ہر سال ریوائیو ہوتا ہے. اگر تم نہیں یوٹیلائز کرو گے اس سال تو اگلے سال 20 لاکھ نہیں ہو جائیں گے اور 10 لاکھ کا انشورنس. سو آئی ہیڈ ٹو ایکسپلین ہم کہ نہیں ایسے نہیں، یہ ایسے کہتے اچھا یہ تو بڑا اچھا، یہ خان صاحب نے تو بڑا اچھا کام کر کے دیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. تو اس کا جو امپیکٹ آتے آتے نا ابھی بھی آ رہا ہے، وہ ابھی بھی لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے آہستہ آہستہ کہ وہ ہے کیا چیز جو خان صاحب نے ان کو دی ہے. تو اس کا امیڈیٹ افیکٹ نہیں آیا. جو امیڈیٹ افیکٹ آنا تھا نا، لوگوں کو سمجھ آنی تھی کہ جو پاپولیرٹی کا گراف بڑھنا چاہیے تھا، اس سے وہ اس لیے نہیں بڑھا کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ جو ہیلتھ کارڈ ملا اس سے ہوگا کیا. تو جو ٹیم آپ نے بتائی اس پہ میں تھوڑا سا رہنا چاہتی ہوں کہ وہ کیوں نہیں ڈیلیور کر سکی؟ کیا آپ نے جو جن لوگوں کے بارے میں جو سوچا تھا وہ ویسے نہیں نکلے؟ اس کے بارے میں تو خان صاحب زیادہ بہتر بتا سکیں گے کیونکہ ٹیم تو ان کی تھی. جہانگیر ترین واز از اے ٹیم ممبر، اسد عمر واز از اے ٹیم ممبر، شاہ محمود قریشی واز اے ٹیم ممبر، علیم خان واز دیئر، آئی واز دیئر، عامر کیانی واز دیئر. ہم 6-7-8 لوگ تو ایسے تھے جو ان کے کور ٹیم کے اے ممبر تھے. اور اس میں سے اے پلس اگر آپ کر لیں تو جہانگیر ترین، اسد عمر اور شاہ محمود قریشی، یہ 3 اے پلس. مین فوکس اگر اسد عمر پر رکھیں تو وہ کہا کرتے تھے کہ بس ایسے ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا، اور وہ نہیں ہوا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں IMF کے بغیر پاس جائے بغیر چارہ نہیں ہے. دوسری طرف سے آیا کہ وہاں گئے تو میں خودکشی کر لوں گا. تو جب ایک بندہ جس پہ بھروسہ کر رہے ہو اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں جائے بغیر چارہ نہیں ہے، تو کیا پھر اس کو بھی نہیں سنا گیا؟ نہیں ہو سکتا ہے. میں اسد عمر کو سارا بلیم تو نہیں کروں گا، نہ میں خان صاحب کو اس میں بلیم کروں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارا ہوم ورک پورا نہیں تھا. یعنی اگر جو IMF کے بارے میں یا پاکستان کی اکنامی کے بارے میں بریفنگ پرائم منسٹر کو دی جانی چاہیے تھی کہ جی یہ پاکستان کا حال ہے، یہ ہمارے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں، اس طرح ہم قرضے اتار سکتے ہیں، اس سروائیو کرنے کے لیے ہمیں اتنا پیسہ اور چاہیے، ریٹ یہ مل رہا ہے، کنڈیشنز یہ ہیں، فلانا ہے دھنکا ہے، تو سارے وے فارورڈ چیزیں آتی ہیں سامنے. خان صاحب نے بالکل 100% اسد عمر کے اوپر ریلائی کیا فار فائنینشیل تبدیلی یا چیزیں. نہیں سمجھ آئی ہوگی پالیسی یا نہیں ان کو سمجھ لگا تو انہوں نے چینج کیا اس کو. اچھا چلیں، وہ پھر ان کو بھی چینج کر لیا نا، پھر دوسرے آ گئے. مطلب 3.5 سال بھی ذرا عرصہ تو ہے نا. 1 سال آپ فلاپ ہوئے، یا آپ کے چلیں میں فلاپ کا لفظ استعمال نہیں کرتی، بہت نیگیٹو ہے. 1 سال آپ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے جو آپ کا خواب تھا. آپ دوسرے سال کر لیتے، پھر تیسرے سال کر لیتے، لیکن نہیں ہوا نا، ہے نا. تو مطلب دوسرا تجربہ بھی ناکام ہوا، تیسرا تجربہ بھی ناکام ہوا. فائنینس کے حساب سے اگر آپ کہہ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسرے ہمارے فائنینس منسٹر آئے تھے جنہوں نے اسد عمر کو ریپلیس کیا، وہ تھے شیخ صاحب، حفیظ شیخ صاحب. جی. تو حفیظ شیخ صاحب کا ایک بڑا تجربہ ہے فائنینس میں، اور بہت ساری گورنمنٹوں نے ان سے مستفید ہوئی ہیں. وہ IMF ورلڈ بینک کے ایڈوائزر بھی ہیں، اور وہ بڑے بڑے فائنینشیل اداروں کو بھی ایڈوائز کرتے ہیں. سو آئی تھنک حفیظ صاحب کو تھوڑا جلدی ریپلیس کیا خان صاحب نے. خان صاحب کو جلدی بہت تھی کہ وہ جلدی چیزیں ٹھیک ہوں، اور حفیظ صاحب کو جلدی ریپلیس کیا. اور اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب آئے. ترین صاحب کا تو اتنا تجربہ فائنینس میں نہیں ہے، مطلب ہی از اے گڈ بینکر، لیکن جن کنڈیشن میں ان کو آ کے سنبھالنا پڑا سارا، وہ ظاہر ہے ان کے لیے بھی بڑا ڈیفیکلٹ رہا ہوگا. سو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حفیظ صاحب کو تھوڑا اور موقع دیا جاتا ان کو ٹل دی اینڈ اس کو لے کے جاتے تو شاید فائدہ مند رہتے PTI کے لیے. صحیح. میں نے کہیں پڑھا، کوئی ایک تبصرہ ہو رہا تھا کہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ خان صاحب، میں ایگزیکٹلی وہ ورڈ آپ کو بتا رہی ہوں، ایک خیال یہ بھی ہے کہ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے من پسند نظام حکومت اور آئینی تبدیلیوں سے تو اتفاق کرتے تھے، لیکن قومی سلامتی اور معیشت پر اسٹیبلشمنٹ کی سوچ انہیں قبول نہیں تھی، اور یہی وجہ بنی بریک اپ کی. نہیں، بالکل غلط.
مجھے ایک دن خان صاحب نے کہا کہ مجھے جنرل باجوہ نے 2 بہترین کام میرے سے کروائے. جی. میں نے کہا کون سے؟ انہوں نے کہا ایک کرتارپور کا جو بارڈر کھولنا تھا، یہ 100% جنرل باجوہ کا آئیڈیا تھا کہ یہ کھولیں اور اس سے بڑا فائدہ ہوگا. اینڈ ان کا آئی ڈیڈ اٹ اینڈ اٹ پیڈ آف. بہت اچھا تھا. دوسرا جو ان کا انڈین پائلٹ جو واپس کیا تھا ابھی نندن، وہ بھی جنرل باجوہ کا آئیڈیا تھا کہ واپس کر دیں، وار کو ایسکلیٹ نہیں کریں. انہوں نے دونوں ڈیسیجن بہترین تھے، اور ظاہر ہے کہ دونوں ڈیفینس سے تعلق رکھتے ہیں دونوں ڈیسیجنز، اور وہ خان صاحب نے مانے. انہوں نے خان صاحب کو اگر اچھا مشورہ دیں، جو بھی دے ظاہر ہے، تو خان صاحب از اوپن ٹو آئیڈیاز. ایسا نہیں ہے کہ وہ از ناٹ، ہی ڈزنٹ لیو ان اے شیل کہ وہ آئیڈیا نہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، مشورہ نہیں لیتے. کرتے وہ اپنی ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہی از اوپن ٹو آئیڈیاز. تو بریک اپ کیوں ہوا پھر؟ مین وجہ کیا بنی؟ میں نے بتایا نا، بون آف کنٹینشن تو بزدار ہی تھے، اور پھر یہ ایکسٹینشن والا معاملہ آیا جو پی ٹی آئی کی جو جس وقت گراف نیچے جا رہا تھا، تو شاید ان کو لگا کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ نواز شریف سے لینا زیادہ مناسب ہے. اچھا، تو کب آپ کو احساس ہو گیا تھا کہ اب معاملہ باوجود کوشش کے بھی سنبھل نہیں رہا؟ مجھے ہماری گورنمنٹ گرنے سے تقریباً 3-4 مہینے پہلے مجھے یہ ہو گیا تھا کہ یہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، بیکاز لینگویجز چینج ہو گئی تھیں، بیٹلز ور ڈران. جنرل ندیم صاحب کا اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑا رکاوٹ ثابت ہوا. اس کے اپوائنٹمنٹ کے میں جتنا ڈیلے آیا، اس میں بہت زیادہ ایجیٹیٹ ہو گئے آرمی جنرلز. خان صاحب کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے؟ نہیں معلوم. مجھے جنرل فیاض نے ایک دفعہ کال کی، انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے ملنا ہے. ہماری ملاقاتیں تو ہوتی رہتی تھیں. تو میں کراچی سے اسلام آباد آیا، میں نے پی ایم کو بتایا کہ مجھے جنرل فیاض نے ملنے کو کہا ہے، تو میں آ گیا ہوں اسلام آباد، تو میں مل کے پھر آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا مل کے پھر میری طرف آ جاؤ. میں جب جنرل فیاض سے ملا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار اتنا یہاں پہ پڑا ہوا ہے، مسائل ہیں، تو آپ کیوں نہیں بات کرتے جا کے پی ایم سے؟ آپ تو کافی قریبی ہیں ہم کے. میں نے کہا جی مجھے نہ کبھی پی ایم صاحب نے کوئی اس بارے میں مشورہ مانگا، نہ آپ لوگوں نے کوئی بات کی. تو ایک معاملہ چل رہا ہے، اس میں بلا وجہ بیچ میں سنوں کہ نہیں آپ کو بات کرنی چاہیے، یہ اپوائنٹمنٹ کروائیں، بڑا تلخیاں بڑھ رہی ہیں، فلانا ہو رہا ہے. میں پی ایم کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ مس کوٹ ہو گیا، وہ باجوہ صاحب نے پہلے، ہم نے وہ نکالنا تھا نوٹیفیکیشن، وہ انہوں نے نکال دیا، تو پی ایم کا پروگیٹو ہے. میں نے کہا سر اس کو کریں گے کیا، ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو اٹ؟ میں نے کہا آپ کے ذہن میں کوئی اور ہے کہ آپ ان ندیم صاحب پر رجسٹ کر رہے ہیں یا کیا چیز کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں تو جانتے ہی نہیں ہوں کسی اور کو، I don't know anyone. میں نے کہا پھر جانے دیں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے، کوئی بھی ہو. تو انہوں نے کہا میں کروں گا، بس بتاؤں گا. تو پھر انہوں نے اس کے بعد بھی میرا خیال ہے کوئی 8-10 دن اور مزید لگائے ان کو اپوائنٹ کرنے میں، جس سے اسپیشلی جنرل باجوہ اور فوج میں بھی تھوڑا سا خفگی ہوئی اس کے اندر، کہ کافی خفگی ہوئی کہ یہ فوج کو ریڈیکیول کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں. اچھا، لیکن ایسی فیلنگ ان کو ہے. اچھا، لیکن آپ نتیجے تک نہیں پہنچ سکے کہ بنیادی وجہ کیا بنی تھی؟ نہیں، اور اس کے علاوہ کیا بنیادی وجہ، ایک دوسرے کی بکری مطلب تو ایک چوری ہوتا ہے نا نہیں کی کہ آپ کو تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو اس طرح سے ہوا، پہلے انہوں نے نکال دیا نوٹیفیکیشن اور یہ، لیکن ایک ہوتا ہے نا پیچھے بھی کچھ دراڑ آ پس چکی منظر. تھی. جو انڈرسٹینڈنگ عمران خان اور جنرل باجوہ کی تھی نا، اس میں کریک آ گیا تھا. اچھا، اور وہ کریک شروع ہوا تھا بزدار کے وہاں سے، پھر یہ کریک بڑا جنرل ندیم کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر، اور پھر اس کے بعد اٹ واز ناٹ نہیں میں یہ اسٹاپنگ. پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب انہوں نے آپ سے کہا تو میں تو کسی اور کو جانتا ہی نہیں ہوں، میرے ذہن ہوتا ہے نا کہ میرے ذہن میں فواد چودھری صاحب ہیں، عمران صاحب نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح ان کے ذہن میں پھر بعد میں بھی انسان ہوتا ہے نا، پتہ چل جاتا ہے. اس وقت تو انہوں نے آپ سے کہا کہ نہیں مجھے، میں تو کسی کو جانتا ہی نہیں ہوں، لیکن بعد میں بھی آپ کو کبھی پتہ چلا کہ وہ یہ نہیں بالکل بھی نہیں، کوئی اور نہیں تھا ان کے ذہن میں؟ نہیں تھا، بالکل نہیں تھا. اچھا، ہی واز ناٹ لائنگ، جھوٹ نہیں بول رہے تھے. تو پھر یہ اچھا ایک قصہ جو ہے فیض صاحب کا، آپ نے چونکہ نام بھی لے لیا تو میں بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہی تھی اس کے اوپر، کہ فیض حمید صاحب کی یہ جو ایک وہ کہتے ہیں نا جوڑ دیا گیا ہے ان کے ساتھ ہر ایک معاملے میں، ٹی ٹی پی کی واپسی ہو یا اور بہت سارے معاملات ہوں، کہ اچھا وہ فیض صاحب کو 10 سال کے لیے یہ کہنا چاہتے تھے، وہ ایک ہے نا
آپ نے بھی وہ کہانیاں سنی ہوں گی، ایک پلان تھا جی کہ 10 سال ہوگا تو فیض صاحب یہ ہوں گے تو فلان ہوگا تو ڈھمکان ہوگا. اور میں معذرت چاہتی ہوں، میں کبھی کسی کی فیملی کی بات نہیں کرتی ہوں، لیکن کہانیاں بہت تھیں. جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، ایک پرسیپشن تو بلڈ ہو گئی تھی کہ عمران خان جنرل فیض کو آئندہ چیف بنانا چاہتے ہیں. جی لیکن میری جب بھی عمران خان سے بات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے ذہن میں، انہوں نے کہا میں نے ایسا کچھ بھی نہیں سوچا، جب وہاں سے نام آئیں گے تب سوچیں گے. تو ایٹ لیسٹ میں اپنے حد تک تو کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کبھی میرے سے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ وہ جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں یا نہیں بنانا چاہتے ہیں. انکار بھی کبھی نہیں کیا، لیکن ایسا کوئی امپریشن ان سے مجھے ملا نہیں. بٹ ایک جنرل امپریشن ایون پبلک میں اور باہر ہر جگہ یہ تھا کہ یہ 100% جنرل فیض کو یہ آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں. کیوں؟ پرسیپشن تھا، آئی ڈونٹ نو، کیونکہ شاید کلوز ان کے کام کر رہے تھے، وہ قریبی، ان کے بہت قریبی سمجھے جاتے تھے. شاید کمفرٹ زون کو دیکھتے ہوئے لوگ اسپیکولیٹ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اسپیکولیشن ہو سکتا ہے اس میں سچ ہو سکتا ہے نہ ہو. آپ کسی نتیجے پر نہیں نہیں، پہنچے؟ میری کبھی جب آپ لوگوں نے ڈسکس کیا؟ میں نے کئی بار خان صاحب سے ڈسکس کیا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے، کیسے کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کے ذہن میں جنرل فیض ہے نام لے کے ان سے میں نے پوچھا، تو انہوں نے مجھے بالکل کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا کہ میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ جب مرحلہ آئے گا، جب وقت آئے گا، جب سوچیں گے. خیر ہے بھی بڑی سینسیٹیو چیز ڈسکشن کے لیے کہ کوئی کسی کو کرنی بھی نہیں چاہیے کہ ذہن میں کوئی ہو بھی، تو نہیں آئی تھا. کڈنٹ گیس. اچھا، وہ رات مجھے آج بھی یاد ہے کہ خان صاحب اپنی ڈائری لے کر پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلتے ہیں. کب پتہ چلا کہ بس آج رات یا کل رات یا یہ لمحہ یا وہ لمحہ؟ نہیں، وہ تو پہلے پتہ لگ گیا تھا، اس لیے کہ وہ ڈیٹ آ گئی تھی نو کانفیڈنس کی، اور جو سرپرائز رکھا تھا قاسم سوری کی صورت میں وہ اٹ فلاپڈ. رات کو 12 بجے عدالتیں کھلیں، پولیس کی گاڑیاں آ گئیں باہر، پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر بھی آ گئیں، میں ادھر گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا، یہاں پہ بھی آ گئیں. آپ کراچی میں تھے؟ نہیں، ادھر اسلام آباد. اسلام آباد میں تھے. اچھا یہاں گورنر انیکسی ہے نا، اچھا، آپ وہاں تھے. منسٹر انکلیو کے سامنے. ہاں جی. میں وہاں تھا، ادھر بھی باہر سے پورا وہ کارڈن آف کر دیا گیا تھا. میں آئی وانٹیڈ ٹو گو ٹو پی ایم ہاؤس، تو وہ گیٹ بند تھا، آئی کڈنٹ گو. آپ کو نہیں جانے دیا؟ نہیں، کیا کہا گیا آپ کو؟ کچھ نہیں، بس گیٹ پہ آ کے گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی پولیس کی، تو گاڑی باہر نکل نہیں پولیس سکتی کی؟ تھی. ہاں، اچھا یہ پریزن وینز نہیں ہوتے، اچھا. یہ ساری پوری پارکنگ ہوتی ہے. آپ کے ساتھ کون کون تھا اس وقت وہاں پہ؟ میرے ساتھ عامر کیانی تھا، تھوڑی دیر پہلے تک تو فواد چودھری بھی تھا، لیکن فواد کسی طرح نکل گیا تھا چھوٹے گیٹ سے، ایسے ایسے کوئی پیدل بھی تھا. تو میرے لیے تو پاسبل ہی نہیں تھا ایز اے گورنر. وہ اے ڈی سی، ایم ایس سی، وہ سارے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ دے وڈنٹ لیٹ می گو کہ نہیں، اس طرح نہیں، گیٹ کھلوا رہے ہیں، کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ہو رہا ہے. پھر ہم جب ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے تو اسد کیسر نے جس وقت ریزائن کیا ہے، اور مجھے پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی خبریں آ رہی تھیں، کنیکٹڈ ٹیلی فون پر رابطہ تھا؟ ہاں جی. اچھا. تو وہاں پتہ چلا کہ جی بڑی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں اسد کیسر بھی آئے ہیں، قاسم سوری بھی آئے ہیں، سارے جو پارٹی کے لوگ تھے، علی زیدی، اسد عمر، لوگ سب بیٹھے ہیں. تو وہاں پتہ چلا کہ جی اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ ٹیک آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جیسے قاسم سوری نے کیا اس طرح کا انہوں نے کہا کہ جی میں ریزائن کر دیتا ہوں اور آپ کیوں کنٹینیو. وہ آج تک پتہ نہیں وہ چلا؟ اسد کیسر بتائیں گے، مجھے نہیں پتا. نہیں، کبھی آپ کی ان سے اس مسئلے نہیں، پر میری بات ہوئی؟ کیونکہ یہ بھی ایک مسٹری ہے اپنی جگہ کہ کیوں اسد کیسر صاحب نے کیوں نہیں مانی بات خان نہیں، صاحب کی. آئی ڈونٹ نو کہ وہ خان صاحب ان سے کیا کہہ رہے تھے جس پہ وہ ریزائن کرنے گئے، کیونکہ بہرحال تو بات ووٹنگ پہ جانی تھی. تو ووٹنگ کرانے کے لیے شاید اسد کیسر صاحب راضی نہیں تھے. اپنے دل میں بھی اچھا نہیں لگتا آدمی کو کہ میں بیٹھ کے اپنے پرائم منسٹر کے خلاف ووٹنگ کرا رہا ہوں. 24 لوگ ایم این ایز جو ہیں، وہ جو گورنر انیکسی ہے نا، اس کے ساتھ ہی چیف منسٹر انیکسی ہے، سندھ ہاؤس کے اندر ہے، دونوں 2 گھر ہیں ایسے آمنے سامنے، بیچ میں لان ہے. اس لان میں انہوں نے سندھ والوں نے ٹینٹ لگا کے اس کو کارڈن آف کر دیا تھا، میرا حصہ. تو میری ایکسس الگ ہے، ان کی ایکسس الگ. تو میں ذرا بڑا بے چین گھوم رہا تھا نیچے کی، یار نہ کچھ نظر آ رہا ہے، نہ کوئی ہم جا سک رہے ہیں، نہ کچھ ہو رہا ہے. تو میں اوپر ٹیرس پہ چلا گیا. اچھا. ٹیرس سے میں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھی تو یہاں بیٹھے ہیں سارے 24 لوگ. تو میں نے پھر وہ جن کو میں ریڈ کر سکا کہ کون کون ہے،
मैंने पूरी लिस्ट बना के फिर मैंने पीएम को भेजी कि 24 लोग तो यहाँ बैठे हैं, काम तो आपका पूरा है, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं सीएम सिंध के पास। तो खैर नाम तो पीएम के पास पहले भी होंगे। तो फिर वो जब उन्होंने रिज़ाइन किया और फिर एयाज सादिक साहब वो बने, गेम वॉज ओवर, प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड पैकिंग। तो मेरी जब उनसे लास्ट बात हुई तो उन्होंने कहा बस मैं पैक कर रहा हूँ। मैंने कहा मैंने उनसे कहा, मैंने कहा क्या पैकिंग कर रहे हैं? उन्होंने कहा पैकिंग क्या करनी है, बस डायरी उठा के चले जाएंगे, मेरा और है क्या यहाँ पे। एंड एग्जैक्टली द सेम फोटो केम आउट कि वो डायरी उठा के चले गए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि खान साहब जब आए और लोगों ने उनको इतना वार्म वेलकम दिया तो सोच भी नहीं थी कि वो अपनी मुद्दत नहीं पूरी करेंगे, ठीक है। तो हमने बात की ख्वाबों की। जब आप टेरेस पे घूम रहे थे और पीएम हाउस में ये सारा कुछ चल रहा था, तो क्या आपने सोचा कि क्यों हमारे ख्वाब टूट गए? नहीं, वो तो हम आज भी बैठ के सोचते हैं और कई चीज़ों पे पछताते भी हैं कि ये काम उस वक्त कर लेना चाहिए था, ये ऐसे कर लेना चाहिए था, यूं कर लेते तो बेहतर हो जाता। बट वो सारा हाइंडसाइट है। उस वक्त हमें भी लग रहा था कि वक्त बहुत है हमारे पास, अभी हम एक टर्म के लिए नहीं 2 टर्म हम पूरी करेंगे कम अज़ कम, फिर हम देखेंगे करेंगे चीज़ें। तो हम वी वर गोइंग ऑन अ स्पीड विच वाज नॉट रिक्वायर्ड। जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी ना, इट वाज मच फास्टर कि जी हम 100 दिन में ये कर देंगे, 150 दिन में वो कर देंगे, टाइमलाइन के साथ हमने दिया हुआ था। और हमें ऐवान इक़्तिदार में जाके ना ये एहसास हुआ कि मुझे ये एहसास हुआ कि जब हम सोचते थे ना कि एक बार हमें पावर मिल जाए फिर देखो मैं कैसे चेंज करता हूँ। हाँ। इतना ज़्यादा रेड टेपिज्म है, इतना ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल, ओफ माय गॉड, कि आपको कोई काम अप्रूव, मैंने एक अपने पूरे दौर में ये 3.5 पौने 4 साल मैं गवर्नर रहा, एक प्रोजेक्ट में करा सका ग्रीन लाइन का। अच्छा। जो मास ट्रांजिट सिस्टम कराची में पहला बना ग्रीन लाइन का, वो मैंने किया। उसकी इनाग्रेशन की भी फाउंडेशन स्टोन लेइंग की भी मैंने की है और उसकी इनाग्रेशन प्राइम मिनिस्टर ने किया। इस ग्रीन लाइन को करने के लिए, और ये क्या ये व्हाई डिड आई पिक अप दिस प्रोजेक्ट, कि जब मैं गवर्नर बना तो मैंने उनसे कहा कि कराची के अप्रूव्ड मंसूबे कौन से पड़े हुए, बिकॉज मैंने सोचा कि अप्रूवल कराने जाऊँगा नए मंसूबे की तो वो तो और लंबा टाइम लगेगा। तो मुझे ये एक मैंने निकाला, एक ये K4 पानी का जो था, तो इसके ऊपर मैं लग गया। मैंने कहा यार ये अच्छा काम है। इट वाज कंसीव्ड बाय नवाज शरीफ, ये मास ट्रांजिट सिस्टम कराची के लिए, बिल्कुल। और इन्होंने अपनी हुकूमत में इसकी कुछ लैंड एक्विजिशन भी कर ली थी हुकूमत ने, और इसके फंड्स आए थे जो लैप्स हो गए थे, वापस चले गए थे। सो इट वाज अ ड्राइड एंड डाइड डाउन प्रोजेक्ट। इसको मैंने वापस निकाला। एक कंपनी थी KIDCL, वो भी नवाज शरीफ ने बनाई थी, कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड। मैंने उसको उसका स्कोप बढ़ाने के लिए उसका नाम चेंज करवाया, SIDCL किया उसको, सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और ये प्रोजेक्ट उनके हवाले किया और प्राइम मिनिस्टर से फंड्स लिए। असद उमर ने बड़ी हेल्प की मेरी इसमें, और इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। आप यकीन करें कोई 36 मीटिंगें मेरी चीफ मिनिस्टर से इस प्रोजेक्ट की हुई होंगी। अब ये प्रॉब्लम हो गया, अब वो प्रॉब्लम हो गया, अब आपका फलाना सेक्रेटरी नहीं काम करने दे रहा, अब आपका फलाना नहीं काम करने दे रहा। पीछे घूम घूम के मैंने कहा ये प्रोजेक्ट तो थ्रू करना ही करना है। उनकी प्रोक्योरमेंट के मसाइल, उसके टेंडरिंग के मसाइल, उसका फलानी चीज़, हर आदमी कोर्ट में जाके स्टे ले ले, वो कोर्ट में जाके स्टे ले ले। इतना मुश्किल है पाकिस्तान में कोई प्रोजेक्ट करना। अगर आपके पास वाकई डंडे की ताकत ना हो ना, यानी आप अगर एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ ना हो, पाकिस्तान में हुकूमत परफॉर्म नहीं कर सकती। तो ब्यूरोक्रेसी को चलाने के लिए भी आपको एस्टेब्लिशमेंट चाहिए। ब्यूरोक्रेसी भी एक, देखे ना, ब्यूरोक्रेसी में भी एक डिवाइड है। एक वो लोग हैं जो बड़े ज़बरदस्त कॉम्पिटेंट और ईमानदार लोग हैं, और ज़्यादातर जो है वो तबका है जो कॉम्पिटेंट है बट बेईमान है। अच्छा। पैसे पकड़ते हैं। और एक तबका हुआ है कि ना वो कॉम्पिटेंट है और ना ईमानदार है। तो आपको पिक एंड चूज करने में कि यार ये बंदा क्या है, इसकी रिपोर्ट मंगा लो, वो बंदा कौन है, इसकी रिपोर्ट मंगा लो, इसके चेक करें, इसकी हम ISI से लो डाउन ले लेते हैं, इसका MI से ले लेते हैं, पता तो करें इसका बैकग्राउंड क्या है, इसने ज़िंदगी में किया क्या है। वो आप उस एक, अगर कभी दोबारा हुकूमत मिलने का चांस होता तो मैं सोचता हूँ कि नंबर 1 मेरे पास एक लिस्ट होनी चाहिए
کہ کون سے لوگوں کو بیوروکریسی میں لگانا ہے اور کون سوں کو ہٹانا ہے. اس ہوم ورک کے بغیر حکومت میں نہیں آنا کبھی. اچھا. دس از نمبر 1 بیکاز ادروائز یو وونٹ بی ایبل ٹو ڈیلیور. آپ یقین کریں ایسے چکر میں آپ کو پھنسا دیتے ہیں کہ بندہ بس وہ گول گول ہی گھومتا رہتا ہے. شروع میں نا میرے پاس وہ گورنر ہاؤس میں صبح 9 بجے سے وہ شروع کرتے تھے, اس سے میٹنگ اس سے میٹنگ اس سے میٹنگ اس سے میٹنگ 5 ساڑھے 5 ایسے ہی بج جاتے تھے. اور بڑا بندہ تھک کے گھر آئے کہ یار آج تو بہت کام کیا. پھر میں سوچتا تھا پروڈکٹیو کام کیا کیا میں نے اس میں. یہ تو صرف آپ آ گئی, آپ کے ساتھ ایک چائے پی, تصویر کھنچائی, آپ چلی گئی, وہ آ گئے ان کے ساتھ بیٹھے چائے پی, تصویر کھنچائی. میں نے کہا خواب کہاں چلے گئے؟ نہیں, آپ مل کے چلے گئے واپس. میں کہ وہاں خواب کدھر چلے گئے, ہم کام کب کریں گے. پھر میں نے ایک دن اپنے جو سیکرٹری تھے خاقان مرتضیٰ اور میرے ایم ایس, میں نے ان کو بٹھایا. میں نے کہا دیکھو یہ جو اب تک ہم کام کر رہے ہیں نا 4-5 مہینے ہو گئے, یہ سب ایسے ہی تفریح والے کام ہیں. آئی ول میٹ پیپل, لیکن اس کی ایک کوئی 2 گھنٹے لگا لو دن کے, 2 گھنٹے میں ہم نے ملنا ہے. باقی ہم کام تو کریں. ہمارے جو K4 کا پروجیکٹ وہیں پھنسا پڑا ہے, یہ ادھر لگا ہوا ہے, ادھر ہماری سندھ حکومت سے ٹکراؤ کی صورتحال بنی ہوئی ہے. تو ہم کام کیسے کریں گے. تقریباً 400 ارب روپیہ پرائم منسٹر سے اپروو کرایا سندھ کے جو شہری علاقے ہیں ان کے اندر ڈیولپمنٹ ورک کے لیے. 400 بلین پیسہ آ گیا. سندھ حکومت نے ایگزیکیوٹ نہیں کرنے دیا. ان کی ضد تھی کہ جی اگر یہ ایگزیکیوشن ہوگی تو ہم کریں گے, اور سندھ حکومت کو پیسہ دینے کے لیے خان صاحب تیار نہیں تھے ایکسٹرا. اور جو اسکیمیں تھیں اس میں روڈز تھے, ایون گٹر کے ڈھکن. آج بھی ہم کراچی میں گٹر کے ڈھکن کو ہوتے ہیں. پاکستان میں آپ کسی شہر میں چلے جائیں نا اور ان سے پوچھیں تمہارے مسائل کیا ہیں, تو کوئی آپ کو یہ نہیں کہا کہ گٹر کے ڈھکن نہیں ہے. کراچی میں آج بھی یہ مسئلہ ہے. کراچی از دا موسٹ اگنورنٹ سٹی, جس کو سب نے اگنور کیا. کوئی نہیں کراچی کا خیال رکھتا ہے, نہ پیپلز پارٹی نہ. اور آپ بھی نہیں کر سکے. ہم تو تھے ہی نہیں نا حکومت میں کبھی. سندھ میں حکومت بہرحال اتنا فنڈ ملا مرکز حکومت میں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی نہیں کر سکے. وہ فنڈ لیپس ہوئے واپس گئے. تو ایک تو آپ بیوروکریسی کو واپس آ کے ٹھیک کریں گے. ویسے آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, جب پرویز خٹک صاحب CM بنے نا, تو میں نے نامزد ہوئے صرف, تو میں نے ان سے اس طرح ایک انٹرویو کیا آج TV کے لیے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پہلا کام کیا کریں گے. انہوں نے کہا یہ جو بیوروکریسی ہے نا, یہی سارے فساد کی جڑ ہے, میں سب سے پہلے اس کو ٹھیک کروں گا. آپ یقین کریں مدت گزر گئی, آخر بیوروکریسی نے ان کو ٹھیک کر دیا. بیوروکریسی نے ان کو ٹھیک کیا, اور آخر میں پتہ ہے کیا ہوا, جاتے جاتے انہوں نے ایسے بیوروکریٹس کو نوازا کہ میں ان کو پھر ڈھونڈتی رہ گئی کہ سر مجھے خدا کے لیے ٹائم دے کہ میں آپ سے بات کروں. ٹھیک تو کیا کسی کو کرنا ہے, کسی نے. میں تو یہ کہتا کہ کوئی ایک لسٹ ہونی چاہیے, اور پھر آئیڈیل بیوروکریٹس جن کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے, جن کو آپ نے کی پوزیشنز دینی ہے, پروجیکٹس ایگزیکیوٹ کرانے ہیں, چیزیں کرنی ہے. تو آپ کو وہ خان صاحب تو پختونخوا سے آئیڈیل بیوروکریٹ ہی لے کے گئے تھے جو ہم سب کے استاد بنے. پھر کیا ہوا؟ خان صاحب کا بہت زیادہ ٹرسٹ تھا اعظم خان کے اوپر, اور آئی تھنک اعظم خان جو خان صاحب کو چاہیے تھا اعظم خان ڈیلیور کیا بھی. اعظم خان تو کیوں آپ نے کہا جو ہم سب کے استاد بنے. ہاں تو ہم سب کے استاد بنے. آپ راضی تھے ان کی استادی میں؟ میرے سے تو اس کا کبھی جھگڑا نہیں ہوا, کوئی ٹف بھی نہیں ہوئی, کوئی ہمارا معاملہ بھی نہیں تھا. بلکہ انفیکٹ اس نے مجھے ہیلپ بھی بہت کی. جو آپ کو یاد ہوگا جب سندھ میں IG کا معاملہ پھنس گیا تھا, چیف منسٹر نے جو لسٹ دی تھی 6 لوگوں کی, اس پہ ہماری پارٹی والے ایگری نہیں کر رہے تھے. حالانکہ میرا کوئی استحقاق نہیں تھا اس میں, لیکن اعظم خان کو خان نے کہا کہ یہ عمران کی گورنر کی مرضی کے بغیر IG لگانا نہیں. تو وہ 1.5-2 مہینے معاملہ پھنسا رہا. وہ they had to sit with me and settle it down کہ کون سا IG لگے گا نہیں لگے گا. تو میں تو اتھارٹی ڈرائیو کر لیتا تھا, بیکاز پرائم منسٹر کے بڑے قریب سمجھا جاتا تھا. کہ ہمارے فیڈرل منسٹرز تھے, وہ بھی, ان کو بھی پرائم منسٹر نے کہا ہوا تھا کہ جی جو مسائل ہیں آپ نے حل کرنے ہیں. اور میں نے ان کو کہا تھا کہ ہمارا بزنس مین جو ہے کراچی کا, وہ اسلام آباد آ کے آپ کے دفتر کے باہر نہیں بیٹھے گا. ہر ہفتے میں ایک فیڈرل منسٹر اپنے سیکرٹریز کے ساتھ گورنر ہاؤس آئے گا. آئی ول انوائٹ دا بزنس مین. اور بزنس مین کو میں نے کہا تھا کہ جی انڈیویجول مسئلہ لے کے نہیں آنا کہ جی میرا انکم ٹیکس کا یہ مسئلہ ہے, ایسے نہیں. آپ بتائیں ٹیکسٹائل کا یہ مسئلہ ہے, فارمیسی کا, فارماسیوٹیکلس کا یہ مسئلہ ہے, فلانے کا IT کا یہ مسئلہ ہے, اس پہ ہم بات کریں گے اجتماعی.
انڈیویجول کیسز ہم نہیں ڈیل کریں گے، اس کے لیے پھر آپ جائیں اسلام آباد جائیں جو مرضی کریں. صحیح. سو یہ سارے وفاقی کابینہ کے سارے ممبرز جو ہیں وہ آتے تھے میرے پاس، گورنر ہاؤس آ کے بیٹھتے تھے. آئی یوزڈ ٹو ڈرائیو پاور اینڈ انرجی ساری ادھر سے ہی مجھے ملتی تھی، ورنہ گورنر کے پاس تو کوئی پاورز ہیں نہیں. ٹھیک. ایک تھوڑا سا میں ابھی موجودہ حالات پہ آؤں گی 9 مئی کے بعد والے، لیکن یہ جو آپ نے بیوروکریسی کی بات کر لی، نظام کی بات کر لی، اسٹیبلشمنٹ کی بات کر لی، تو موسیقی سے بھی آپ کو بڑی دلچسپی ہے، ہاں جی، اور روک سکو تو روک لو تبدیلی ہمیں آئی. کبھی نہ بھولے گا. اور میرا خیال میں پی ٹی آئی کو اس میں ایک جملہ تھا نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ. یہ کس کے لیے سوچا تھا آپ نے؟ نہیں، ہم نے تو سوچا تھا جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو ہم، خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے نا کہ اڈیالہ ان کو بھیجیں گے جو کرپٹ لوگ ہیں، چاہے پولیٹیشینز ہوں یا اور کسی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہماری جو وش لسٹ تھی، جو خوابوں کی لسٹ تھی، اس میں یہ بھی تھا کہ ہم نے جو کرپشن کی ہے لوگوں نے ان کو اڈیالہ پہنچائیں گے، وہ پاکستان کو ان سے نجات دلائیں گے. تو ان کے لیے تھا. اب لوگ اس کو وہ خان صاحب سے ریزونیٹ کرتے ہیں کہ جی وہ خان صاحب ہی اڈیالہ چلے گئے، بٹ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ خان صاحب وش لسٹ جو تھی وہ الٹی پڑ گئی. آج میں اور آپ جب بات کر رہے ہیں تو خان صاحب اڈیالہ میں ہے، اور 1 دن 2 دن سے نہیں، 2 سالوں سے ہے. اب تو تقریباً 2.5 سال ہونے کو آئے ہیں 2.5 خان سالوں صاحب کو، لیکن خان صاحب اپنی جیل کاٹ رہے ہیں، اپنے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. 1 دن کے لیے بھی بیمار ہو کے اسپتال نہیں گئے. وہ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن میں سوال یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم وش لسٹ بنا رہے ہوتے ہیں اور عوام کو خواب دکھا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیشین ہو، ٹھیک ہے، آپ بھی کئی فلاپ، آپ نے کہا نا کہ ایک کبھی سیٹ حاصل کی تو کبھی نہیں کر سکے، ایک دھکے کھا کے آپ آئے. کیا آپ پاکستان کے زمینی حقائق بھول گئے تھے وش لسٹ بناتے ہوئے، کہ آپ نے نہیں، اتنا وہ کر دیا کہ سارے چور ہیں، ان کے ساتھ تو نہیں بیٹھنا؟ آج جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. کیسے یہ پلٹ؟ بھی دیکھیں، ہم نے ایک بڑے سائیکل سے گزر کے یہ سیکھا ہے نا. جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو انہوں نے پیپلز پارٹی، PMLN، ان سے کوئی ایک میٹنگ بھی نہیں کی، اپوزیشن سے کبھی بھی نہیں ملے، کبھی مشاورت نہیں کی، چھوٹے بڑے معاملات پہ ہندوستان کے حملے کے اوپر بھی مشاورت نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی غلطی میں سے غلطی رہی ہے کہ ہم نے سب سے کٹی کر کے چل رہے تھے. دیکھیں، میرا یہ ماننا ہو سکتا ہے کہ جی آپ کرپٹ ہیں، میں ایسا سمجھتا ہوں، بٹ میرے کہنے سے تو آپ کی کرپشن پروو نہیں ہوگی نا. ایک سسٹم ہے جو آپ کے اوپر انکوائری کرے گا، آپ کو کورٹس ہیں جو آپ کو سزا دیں گے، میں تو نہیں دے سکتا آپ کو سزا. سو لیٹ اٹ ہیپن اٹس اون وے، کہ بھائی وہ کیس چل رہا ہے، اس میں آپ کو سزا ہوتی ہے نہیں ہوتی، وہ کورٹ جانے. آپ، میں تو نہیں بند کر سکتا نا، جتنا بھی پاورفل وزیر اعظم ہوں ایسے تو نہیں بند کر سکتا. مین وائل اگر کوئی قومی معاملات ہیں، آپ نے کچھ سیٹیں جیتی ہیں، آپ کچھ جگہ کو تو ریپرزینٹ کر ہی رہے ہیں نا. پیپلز پارٹی سندھ کو تو ریپرزینٹ کر ہی رہی تھی، اور آپ کو کوآرڈینیشن کی بھی ضرورت تھی. آپ نے خود کہا کہ وہ آپ مجھے آگے نہیں بڑھنے دے. PMLN کے پاس بہرحال ایک مینڈیٹ تو تھا نا، وہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت تو تھی نا ہماری حکومت میں بھی. تو بات چیت کا دروازہ نہیں بند کرنا چاہیے. آپ کو بات چیت ضرور کھلی رکھیں. آپ ٹھیک ہے، آپ کوئی مراعات نہ دیں ان کو، لیکن آپ بات چیت تو رکھیں. اس وقت آپ نے یہ سمجھایا کہ نہیں؟ نہیں، اس وقت آپ کو بھی لگ رہا تھا، ہمیں بھی لگ رہا تھا کہ چور ہیں. یہی ٹھیک کہہ رہا ہے وہ کو. یہ جو لفظ ہے نا، سب چور ہیں، یہ اچھی بات نہیں تھی نا. بالکل. آپ کو تو پتہ ہے پاکستان کے جو زمینی حقائق ہیں، میں سمجھتی ہوں، میرا صرف 28 سال کا تجربہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مجھے صرف ہی لگتے ہیں کیونکہ ایسے لگتا ہے کل ہی شروع ہوا، لیکن مجھے پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کے زمینی حقائق کیا ہیں، اور میں نے جب اپنی وش لسٹ بنانی ہے تو میں کیا کروں گی. بڑے گریجولی اینڈ گریجولی یہ چینجز آتے ہیں. دنیا کا آپ دیکھیں نا، کوئی نظام ایسے دنیا میں ایسے نہیں ہوا کہ آج یہ ہے اور کل یہ بالکل ایک چینج ہو گیا، انلیس کہ کوئی ریولوشن کے تحت ہوا ہو. ایون جب نیلسن منڈیلا کا ریولوشن آیا اور جیل سے باہر آئے، اتنی لمبی جیل کاٹ کے، اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے کنڈکٹ کیا، بجائے یہ کہ وہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ انگریزوں کو تو گولی مار دیں گے، گوری چمڑی والے کو، اور بس ہر طرف دور دورہ جو ہے وہ نیٹیوز کا ہوگا. ایسا ہوا نہیں.
انہوں نے آ کے سب کو معاف کیا, وائس پریزیڈنٹ بھی گورا لے لیا, کابینہ میں بھی لوگ رکھے, کیونکہ کرکٹ ٹیم میں بھی گورے کھیلتے رہے, ہر طرف ریپرزنٹیشن کی رہی, اور اس نے آ کے بڑے دل کے ساتھ اپنے ملک کو آگے لے جانے کے لیے جو وہ کر سکتے تھے, ریونج کی سیاست کی نہیں انہوں نے, جو وہ کر سکتے تھے. تو یہ تو تاریخ ہے نا سر. ہاں اسماعیل صاحب, اس وقت پتہ نہیں چلا آپ کو؟ نہیں, بعد میں پتہ چلا. آپ تو اتنے پڑھے لکھے ہیں. ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جو تھے الوی صاحب, وہ ماشاءاللہ اتنے لرنڈ تھے, اتنی کتابیں پڑھتے تھے, آپ پڑھتے تھے, سارے ہی آپ لوگ تو ماشاءاللہ. پڑھتے تو تھے, تو لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں کہ صرف پڑھتے تھے, سیکھتے نہیں ہاں تھے. نہیں سیکھتے نہیں تھے. جس وقت پاور ملا تو ہمیں لگا کہ یہ خان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو چور ہیں یا فلانے ہیں یا جن کو ہم چور سمجھتے ہیں, یوں کہہ لیں, ان سے بالکل بات نہیں کرنی چاہیے. اور یہ یعنی ہمارے یہاں تو یہ تک ہو گیا تھا کہ اگر کسی نے ہاتھ ملا لیا نا جا کے, تو وہ بھی ایک جرم ہی ہوتا تھا کہ وہ تصویریں پہنچ جاتی تھیں ادھر ادھر کہ یہ دیکھیں اس کے ساتھ بڑا آس بول رہے ہیں, ٹی وی پہ تو یہ گالی دے رہے تھے, باہر نکل کے یہ دونوں کھڑے ہنس رہے تھے. اب اگر ہم ٹی وی شو پہ ایک دو آپ اور میں آئے ہیں ایک ہی شو پہ, اٹھے ہیں وہاں سے باہر نکلتے ہوئے ہاتھ ملا لیا جاتے ہوئے, تو کیا کریں گے؟ یہ بالکل اور ایک ہی جگہ رہتے ہیں تو آپ کیسے کسی سے کیسے کریں گے؟ اب میری جو تو یہ تربیت تو آپ نے کی نا سر اپنے ورکر کی. بالکل ورکر کی, پہلے ہماری ہوئی پھر ہم نے وہ کی بورڈ وارئر جنہیں ہم کہہ رہے ہیں. آپ کی تربیت کس نے کی؟ ہماری تربیت خان صاحب نے کی. انہوں نے اسی طرح کی؟ بالکل ایسے. اور پھر آپ نے اپنے کی بورڈ وارئر کی. وہ آج تک کسی کو نہیں چھوڑ رہے. نہیں وہ تو خیر ایک دیکھیں نا, ایک تو یہ بھی پی ٹی آئی کا ایک بڑا المیہ ہے کہ پی ٹی آئی چلتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اب اگر سوشل میڈیا کے دیکھیں, میں صبح ہی فگرز دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں تقریباً 25 لاکھ ٹویٹر کے یوزر ہیں. آبادی کیا ہے پاکستان کی؟ 25 کروڑ. کتنا بنا؟ 1%. اس سے بھی کم. If this 1% dictates پاکستانی, اور اس 25 لاکھ پاکستانیوں میں سے کئی ایسے ہیں جو پاکستان میں بھی نہیں ہیں. پالیسی اگر آپ کی ڈکٹیشن یہاں سے بنے گی اس پریشر پہ, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑی کامیاب پالیسی, آپ سسٹینیبل کامیاب پالیسی بنا سکیں گے. میرا سب سے اعتراض نہیں ہے, لیکن میرا ان دوستوں سے ضرور اعتراض ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے, ممبرس تھے یا ہیں, آپ کے ڈارلنگز, اور پاکستان چھوڑ کے چلے گئے, پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں. کوئی امریکہ میں, کوئی جاپان میں, کوئی اسکاٹ لینڈ میں, کوئی کدھر کوئی کدھر, موج میں ہے. دے آر ہیپی, لیونگ ہیپیلی. منڈ کے پیسے بن رہے ہیں کیونکہ خود ساختہ اینکرز بن گئے ہیں, اور ان کا ایک کام ہے صبح اٹھ کے انہوں نے گالی نکالنی ہے, اور ان کی سبسکرپشن میں اضافہ ہونا ہے, اور ایک پیرل اکانومی کھڑی ہو گئی ہے کہ جس کے اندر ان کو ڈالرز میں پیمنٹ ہوتی ہے. یوٹیوبرز اور ان کی بات کروں, اور وہ نہ ان کو کوئی عمران خان سے ہمدردی ہے, نہ ان کی تو دکان اس دن بند ہو جائے گی جس دن عمران خان جیل سے باہر آ گئے. لیکن آپ کے خیالات عمران خان صاحب کے خیالات سے تو نہیں ملتے. آج بھی خان صاحب کا جو میسج جیل سے آ رہا ہے وہ تو آپ کے ان خیالات کے بالکل برعکس ہے. نہیں, میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان سے باہر ہیں. خان صاحب کے اس پہ آتے ہیں ابھی. نہیں, خان صاحب تو ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. نہیں, ہاں ظاہر ہے کرتے ہیں. اور ایک عجیب چیز ہے, ایک ایسے بھی پیداوار ہے جو نہ کبھی پی ٹی آئی میں تھے نہ کبھی ان کا تعلق تھا, وہ بھی اسی پیس مال بنانے پہ لگے ہوئے ہیں. وہ جو عادل راجہ ہے مثال کے طور پہ, اس کا پی ٹی آئی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. وہ جو کچھ بھی بولتا ہے وہ پی ٹی آئی کے, وہ اٹھا کے اس کو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ لگا دیتے ہیں. نہیں, تو خان صاحب ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں نا سر. غلط کرتے ہیں اگر ٹرسٹ کرتے ہیں عادل راجہ پہ. آئی ڈونٹ تھنک عادل راجہ از ٹرسٹیبل پرسن. نہ وہ کوئی پاکستان کے انٹرسٹ میں کوئی کام کر رہا. ہم آج جہاں پہنچ گئے ہیں, پی ٹی آئی آج جہاں ہے, میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ واقعی پی ٹی آئی کو ادھر جانا چاہیے تھا. اگر تو ہماری حکومت ٹاپل ہو گئی تھی, غلط ہوئی تھی, ٹھیک ہے جی, ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی, ہمارے بندے توڑے گئے, یہ ہوا وہ, لیکن بہرحال پاکستان کے پالیٹکس میں تو یہ الاؤڈ ہے. ٹھیک ہے, رول آف دا گیم میں تو ہے, یہ ہو گیا, آپ ٹاپل ہو گئے. اب آپ ذرا سا سوچیں کہ جس وقت ہم ٹاپل ہوئے, ہماری گورنمنٹ ٹاپل ہوئی, ہم اپوزیشن کی سنگل لارجسٹ جماعت تھے 150 ممبرس کے ساتھ. اتنے 150 پارلیمنٹیرینز, 3 یا 4 کا فرق تھا ہمارا اور حکومت میں. یہ 2 مہینے نہیں نکالتی تھی حکومت. کیسے چلاتے, یہ چلا ہی نہیں سکتے تھے. یہ ان کو الیکشن میں جانا ہی پڑتا اگر ہم اپوزیشن میں بیٹھے رہتے. پنجاب حکومت ہمارے پاس,
کے پی حکومت ہمارے پاس، کشمیر کی حکومت ہمارے پاس، گلگت بلتستان کی حکومت ہمارے پاس، سینٹ میں میجورٹی ہمارے پاس، نیشنل اسمبلی میں ہم ایٹ پار. وی ور ان اے ویری کمفرٹیبل سچویشن. ہمیں کیا ضرورت تھی جا کے یہ سارا کام کرنے کی؟ تو آپ نے کیوں گرائی پنجاب کی اور پختونخوا کی حکومتیں؟ کس کا مشورہ تھا؟ پنجاب نام نہ پوچھیں میرے سے، میرے ہی دوست ہیں. نہیں تو دیکھیں، یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں. میں پختونخوا سے ہوں. ہمارے لیے آپ کہیں گے نا کہ ایک بندہ حیران ہی ہو جاتا ہے یہ آپ کر کیا رہے ہیں. آج بھی آپ کے کچھ جذباتی لوگ مشورے دے رہے ہیں کہ پختونخوا حکومت مطلب علی امین کے ساتھ دیکھیں نا کیا ہوا، اس پہ آتے ہیں، بات کرتے ہیں. لیکن کس نے یہ مشورہ دیا؟ ہے پارٹی میں لوگ جنہوں نے یہ مشورہ دیا، اور اس وقت بھی میں اس کے خلاف تھا کہ یہ کام نہ کریں، کیونکہ ہم اسمبلیوں کے اندر رہ کے ہم بڑی فائٹ پٹ اپ کر سکتے ہیں. یعنی اس اسمبلی سے ہم اٹھ کے آ گئے جس اسمبلی میں ہم خود اپنی حکومت تھی، ہماری اسی اسمبلی سے تھی نا جی. تو اس اسمبلی کو تو جعلی نہیں کہہ سکتے ہم، رائٹ. آج کی اسمبلی کو ہم کہہ رہے ہیں جعلی ہے، 147 کی اسمبلی، اور اس میں پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے. بڑا متضاد ہے نا. یہ فائٹ ہم اس وقت لڑتے ہیں نا، آج کیا لڑنے گئے 80 لوگوں کے ساتھ جب 150 لوگوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. سو واٹ آئی ایم سیئنگ کہ میں نے ٹرن اراؤنڈ اور سوچتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بڑی بڑی ایسی غلطیاں کی جن سے ہم یہاں پہنچے. اور پھر اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ، ڈائریکٹ کنفرنٹریشن، آئی تھنک پاکستان میں سروائیول نہیں ہے کسی کا بھی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرانے کے. تو ابھی آپ اپنی پارٹی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ وہ بھلے ہی نہ مانے لیکن آپ کی پارٹی تو دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہی ہے. اور ساتھ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ڈز ناٹ ایگزسٹ. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ڈز ناٹ ایگزسٹ کہ اب صرف عمران خان تحریک انصاف ہے اور تحریک انصاف عمران خان ہے. کوئی اگر سوچتا ہے کہ جی -1 -2 کا کوئی فارمولا لگائیں، ہے ہی نہیں عمران خان کے علاوہ پی ٹی آئی، ہے ہی نہیں، کوئی نہیں. یعنی آپ ایک منٹ کے لیے عمران خان کو ذرا ہٹا لینا. عمران خان صاحب نے بیرسٹر گور کو بنا دیا نا چیئرمین، خود ہٹ گئے. کیا بیرسٹر گور نے عمران خان کو -1 کر دیا؟ یو بلیو کہ وہ عمران خان کی سیاسی قد میں ان کی ٹخنوں کے برابر بھی پہنچے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 10 ووٹ عمران خان کے نہیں وہ لے سکتے. اگر وہ آج کہہ دیں کہ جی میں یہ تحریک میں چلا رہا ہوں، عمران خان کا تعلق نہیں ہے، تو کتنے 10 لوگ بھی نہیں کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ. So it is Imran. وہ تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ لاکھوں لوگ نکلنے کو تیار ہیں. نہیں وہ عمران خان کے نام پہ نا. ہاں اگر وہ آج کہیں کہ پرسنلی کریں تو ٹھیک ہے. تو آپ خان صاحب کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں گے؟ نہیں، میں کیسے سمجھاؤں گا؟ میری تو نہ ملاقات ہوتی ہے نہ کچھ کوئی بات ہوتی ہے. پتہ نہیں وہ مجھ سے ملنا بھی چاہیں گے کہ نہیں ملنا چاہیں گے. لیکن میری کوشش تو کر رہے ہیں، کوشش کر رہا ہوں. میری خواہش یہ ہے، ہماری ابھی کوشش یہ ہے کہ ہم سیاسی ٹیمپریچرز کو نیچے لائیں. کیسے؟ دیکھیں، میری دوستوں سے ملاقات ہوئی تحریک انصاف کے جو بڑے سینئر لیڈرز آج کل ہیں، ان سے بھی ملاقات ہوئی. اور شاہ محمود قریشی سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ جی، شاہ محمود قریشی سے ملاقات ہوئی. میری اجاز چودھری سے ملاقات ہوئی. یہ تو 2 وہ نام ہیں نا جو سامنے آ گئے. ابھی بہت سارے نام ایسے ہیں جن کو ہم نے پبلک نہیں کیا یا ان کی خواہش ہے کہ پبلک نہ کیا جائے. لیکن وہ سینئر ہیں، بہت سینئر لوگ ہیں. اور انہوں نے ہمیں کہا کہ وے فارورڈ صرف یہی ہے جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں. اور ان کے اندر اتنی ضرورت نہیں ہے کوئی عمران خان سے یہ بات کریں کہ جی ہیٹ کو نیچے کریں، اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہموار کریں اور اپوزیشن سے ملیں. اب تحریک انصاف نے آج تک کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس بھی نہیں بنا سکے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ چلے، ان کو چھوڑ گئے، اس کے ساتھ چلے، اس کو چھوڑ گئے، وہ بھی نہیں کر پائے. حکومت سے کوئی رابطہ کریں تو وہ غدار کہلاتے ہیں. وہ فوری طور سے وہ سوشل میڈیا کا وہ بوت کھڑا ہو جاتا ہے. یہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا یہ جیل سے باہر ہیں؟ جی ظاہر جیل سے باہر. اور وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اہم لوگ ہیں؟ جی اہم، بہت اہم لوگ. الیکٹڈ لوگ ہیں؟ الیکٹڈ بھی ہیں، نان الیکٹڈ بھی. اچھا. اور سینئر لیڈرز ہیں؟ اور وہ آپ سے اتفاق کر رہے ہیں؟ اتفاق کرتے ہیں اس بات پہ. اور کچھ ہی ایک دو لوگ ایسے ہیں جو ہمارے خلاف بیان دے رہے ہیں. اب دیکھیں نا، اگر کوئی بھی شخص، میں تو تحریک انصاف سے سوال کرتا ہوں کہ جی کوئی بھی شخص ایک اٹھ کے کہتا ہے کہ جی میں کوشش کروں گا کہ عمران خان کو جیل سے نکالا جائے، ریلیز عمران خان کا، تو آپ اس کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ اب آپ شروع ہو جاتے ہیں کہ جی آپ کون ہیں اس کو جیل سے نکالنے. بھائی تو نکال لے. آپ نے نکال لیا 2.5 سال میں جیل سے. کوئی آپ نے ایک مہم چلائی، کوئی آپ نے پلان بنایا، کوئی آپ نے ریلی کی، کوئی عمران خان کا جو تھا کہ جی بڑا پبلک عوام روڈوں پہ آئے گی، کوئی لا سکے؟ آپ تو الٹا گھروں میں چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں.
آپ وہاں سے میسج کرتے ہیں کہ جی وہ جی پاکستان تحریک انصاف حالت جنگ میں ہے اور جنگیں جو ہیں وہ تدابیر سے لڑی جاتی ہیں، جذبے سے نہیں، اور جو تدبیر ہے وہ یہ ہے کہ عوام ضرور آ جائے، میں کیونکہ اریسٹ ہو جاؤں گا اور پھر لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لہٰذا میں نہیں آ رہا. بیوقوف، کوئی دنیا میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جنرل جو ہے گھر بیٹھا رہے اور فوج کو کہ تم جا کے لڑ لو وہاں پہ، اور ادھر سارے کے سارے توپ کے جو ان کے رخ ہیں گنز کے وہ ہماری طرف ہیں. یہ غدار ہے، اچھا یار ہمیں پھانسی لگا دو غدار ہیں تو تم تو چھڑا لو، تم اپنا کام تو کر لو. شاہ محمود قریشی سے ملنے 2.5 سال میں یہ نہیں گئے جیل، ٹھیک ہے. ابھی ہم گئے، انہوں نے پہلے کہا کہ جی آپ کو پرمیشن کس نے دی، ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کون کر رہا ہے، کوئی ایجنسیاں تو آپ کے ساتھ نہیں ہے. وہ بھائی اگلے دن آپ جا کے مل آئے، آپ کو کس نے فیسیلیٹیٹ کیا؟ آپ نے کبھی ٹرائی نہیں کی زندگی میں جا کے ملنے کی، کبھی انہوں نے جا کے پوچھا شاہ محمود قریشی کو کہ کیا حال ہے، کوئی 2 سیب لے جاتے اس کے لیے، کہ جا کے پوچھا کہ پارٹی پالیسی آگے آپ کے خیال میں کیسی چلنی چاہیے، آپ وائس چیئرمین ہیں پارٹی کے. شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہ صاحب واز ہائی اسپرٹس، اور یہ جو لوگ اسپیکولیٹ کریں نا کہ ہم ان کو کہنے گئے تھے جی مائنس عمران خان، مائنس عمران خان بھول جائیں، ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، کوئی چائے بھی تو نہیں ہو سکتا، فگیر اٹ. یا تو پی ٹی آئی ہے تو عمران خان ہے، نہیں تو ختم، بس اس کے علاوہ نہیں ہے. شاہ صاحب نے سیدھی ہم سے بات کی، انہوں نے، ہم جب جا کے بیٹھے تو ہمیں کوئی شاہ جی کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ جی ٹیمپریچر نیچے کرنے چاہیے تو بات چیت کا دروازہ کھول. میں نے شاہ جی سے پوچھا کہ شاہ جی آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے، تو انہوں نے بالکل ایگزیکٹلی وہی بات کی جو ہم سوچ رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی احساس ہے کہ یہ کنفرنٹریشن کی سیاست جو ہے یہ کسی نیڑے نہیں لگ رہی، کہ ان کو کنارے نہیں لگا رہی کسی، یہ تو کوئی بہتری کی صورتحال پیدا ہو رہی ہو نا کہ جی بڑا پریشر بلڈ آپ نے کر دیا ہے، وہ ادھر سے جو ہے لوگ پریشان ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے خان صاحب کو جیل میں ایسی خبریں دیتے ہوں گے کہ جی سر بس ریولوشن سڑک کے کنارے کھڑا ہوا ہے، آپ کے اشارے کے منتظر ہیں، پاکستان میں انقلاب آیا، یہ دیکھیں بنگلہ دیش میں آ گیا، دیکھیں فلاں جگہ آ گیا. آن دا کنٹری اینڈ فیکچوئل پوزیشن آئی ڈونٹ سی اے ریولوشن کمنگ. ایک بات میں اگر یہ پوچھوں کہ جو فیملی ہوتی ہے نا وہ بڑا ایک پازیٹیو کردار ادا کرتی ہے. اگر میری کوئی بہن ہے اور میں ان کا اکلوتا بھائی ہوں اور وہ بہنیں ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ بہن سے زیادہ سنسیئر تو بھائی کے ساتھ کوئی اور ہو نہیں سکتا نا؟ فیملی زیادہ سنسیئر ہوتی ہے نا باہر کے لوگوں سے. بیوی بھی ہو سکتی ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، بالکل. اچھا تو چلے، اچھا ہے آپ نے میری مشکل آسان کر دی. آپ بہن کے ذریعے یا بیوی کے ذریعے پہنچنے کی کوشش کریں گے خان صاحب تک؟ بالکل کریں گے. دیکھیں میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں علیمہ خان کی بھی اور بشرا بی بی کی بھی، اور دونوں نے بھرپور ساتھ دیا ہے خان صاحب کا اس مشکل وقت میں، قید میں. علیمہ بی بی تو جیل سے باہر ہیں لیکن وہ کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح وہ خان صاحب کو ریلیز کرا سکیں. ان کا حالانکہ کبھی پی ٹی آئی میں یا حکومت میں کبھی کوئی سیاسی حصہ ان کا میں نے نہیں دیکھا، کوئی تھا نہیں. اور بشرا بی بی تو خود جیل میں، اگر وہ باہر ہوتی تو شاید وہ اس سے بھی زیادہ کوشش کر رہی ہوتی. تو کوشش کریں گے کوئی پیغام ان تک پہنچے یا کوئی ملاقات کا سلسلہ بنے اور ہم ان کو اپنی دل کی بات بتا سکیں کہ کیوں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. چلو بشرا بی بی تو قید میں ہے نا، لیکن بہنیں تو باہر ہیں، تو آپ تو کسی بھی وقت جا کے مل سکتے ہیں. آپ نے کوشش کی؟ نہیں ابھی تک کوئی ایسی جھوٹ میں آپ سے بولوں کوشش نہیں کی، لیکن میں کروں گا ضرور ان سے ملاقات. ویسے بیچ میں کوئی ایسا ہے کہ جس سے آپ کو وہاں سے پازیٹیو وہ رسپانس مل رہا ہو کہ ہاں یہ لوگ آ جائیں کہ مسئلے کو حل کر لیں؟ نہیں ابھی تک تو مجھے ایسے کوئی. یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ان کی بہنیں ہیں وہ بھی انقلاب کے ذریعے خان کو باہر لانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ان کی جو میں ویڈیوز دیکھتا ہوں جب وہ مل کے آتی ہیں تو وہ انقلاب کی طرف ہی نظر آتی ہیں مجھے. میں آخر میں آپ سے ایک ضرور بات پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جب سے نئے سہیل آفریدی صاحب آئے ہیں تو ان کے اوپر بڑا پریشر ہے پارٹی کا، ورکرز کا، کہ مزاحمت کی طرف جائیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ مزاحمت کا کیا مطلب ہے، کہ آپ پھر سے 9 مئی کرنا چاہتے ہیں یا 26؟ دیکھیں کیا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو؟ لیکن بہت سینسیٹیو سچویشن ہے سہیل آفریدی کے لیے، بڑا مشکل فیصلہ ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سہیل آفریدی کرے گا وہی جو عمران خان اسے کہے گا کرنے. 36 سال کا نوجوان ہے. عمران خان کا بڑا احسان ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے اس کو بڑے بڑے سینئر کے اوپر لا کے وزیر اعلیٰ بنایا. اور عمران خان کی بھی امید یہی ہوگی کہ وہ
سہیل آفریدی کوئی بہت بڑا میس پبلک موومنٹ وہاں سے جنریٹ کرے گا. ٹھیک. ہم اسی لیے اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے, اور سہیل آفریدی کے لیے بھی کوئی یہ چوائس نہیں ہوگی کہ وہ عمران خان اس کو کہے کہ تم یہ کرو اور وہ کہے میں نہیں کرتا, ایسا کچھ نہیں ہوگا. سو ہی ہیز ٹو ڈو واٹ ہی ہیز بین ٹولڈ. تو اسی کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ کوئی اور اس طرح کی چیز کی طرف جائیں, پہلے ایک راستہ ہے بات چیت کا اختیار کر کے اور ٹیمپریچرز کو لو کر کے اس کو ٹرائی کر لیں. وہ جو کہتے ہیں نا گیو پیس اے چانس. اچھا, ایک اسپیکولیشن یہ بھی ہے یا آپ کہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ آ رہی ہے کہ آپ کو, میں آئی ایم سوری کہ میں یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں, آپ کو لانچ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ جو مطلب مزاحمت شروع ہونے والی ہے آپ سٹاپ کر سکیں اور پھر 27ویں ترمیم اور فلاں فلاں فلاں. دیکھیں یہ بڑی بچوں والی بات ہے, 27ویں ترمیم کا اس سے کیا تعلق ہے, اور ہم کوئی بزوکا ہیں جو ہمیں لانچ کیا جائے گا. میں آپ سے الفاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کسی سے بھی مطلب کوئی ایجنسیوں سے کہیں سے کوئی انسٹرکشنز یا کوئی چیز نہیں ہے. آن دا کانٹری ہماری یہ خواہش ہے کہ اگر خان صاحب تیار ہو جاتے ہیں, بات بیسکلی تو خان صاحب کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر خان صاحب تیار ہو جاتے ہیں تو ہماری سیکنڈ مائل سٹون یہ ہوگا کہ پھر ہم نے جا کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ بات کرنے کے لیے ہمیں حکومت وقت کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا, اور ہمیں ان لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا جن کے ساتھ پہلے ہم بیٹھنے سے انکار کر چکے ہیں. سو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک ایکچولی. کہ اگر میں کہتا رہا ہوں کہ جی یہ میں کہتا رہا ہوں اپنی زندگی میں کہ جی فلانا چور ہے چور ہے چور ہے, اور پھر میں چور کے پاس پھر میں جا رہا ہوں کہ جی اچھا جی میں وہ جو کہہ رہا تھا بڑی غلطی ہو گئی, اب بات یہ ہے کہ اب ہم مصیبت میں, اب آپ ہماری مدد فرمائیں. تو حکومت میں کس کے ساتھ آپ کے رابطے ہیں؟ ہو رہے ہیں حکومت میں بڑے ہائی لیول پہ رابطے ہو رہے ہیں ہمارے, اور آج بھی ہماری رابطہ انہوں نے کیا کیا آپ نے کیا؟ نہیں, ہم نے کیا. آپ نے کیا. اور آپ نام تو یقیناً نہیں بتا رہے جو میں نے آپ سے کہا کہ پارٹی کے کون سے سینئر رہنما آپ کے ساتھ ہیں, تعداد بتانا پسند کریں گے آپ کہ کتنا نمبرز کیا ہے آپ کے ساتھ؟ نمبرز تو مطلب اگر ٹاپ کے 5-6 لوگ آپ سے بات کریں تو کافی ہے نا, اس میں کوئی ہزاروں کی تعداد میں تو نمبر نہیں چاہیے. اچھا, 5-6 لوگ ہیں آپ کے ساتھ ٹاپ کے. جی, ہمارے ساتھ سے مطلب یہ کہ ہماری بات سے اتفاق رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہی راستہ ہے, یہی طریقہ ہے. تو ہم نے ان کا کہ جی اگر آپ جاتے ہیں خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو آپ اس بات کا ارادہ تو کریں, انہیں اس طرف لانے کی کوشش تو کریں, بات تو کریں ان سے خان صاحب سے. کیونکہ ہم جب تھے نا تو خان صاحب کے ساتھ تو ہم خان صاحب سے لڑ لیا کرتے تھے. باقاعدہ ہماری ایک وہ ہو جاتی تھی ان سے بحث کہ اگر کوئی چیز خان صاحب پروپوز کر رہے ہیں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے تو آئی ول اسپیک مائی ہارٹ آؤٹ, کھل کے ان کو بولوں گا کہ نہیں خان صاحب میں آپ کی یہ بات نہیں مانتا. بولے کیوں؟ تو میں ان کو اپنا بتاؤں کہ یہ اس لیے, ان کو ناراض بھی ہوتے, بیکار بات کر رہے ہو, چپ کرو. کبھی مان بھی جاتے تھے کہ ہاں یار یہ بات ٹھیک کر رہا ہے, لیکن یو نیڈ ٹو اسپیک اپ. اگر آپ صرف سب اچھا ہے کہ خبر سناتے رہیں گے اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے, جو آپ سننا چاہتے ہیں وہی سناتے رہیں گے, تو میرا خیال ہے کہ اس صورت حال میں صحیح فیصلے کرنا تو مشکل ہو جاتا ہے. بالکل آخری بات میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو خان صاحب کے نام پر میسج اپلوڈ ہوتا ہے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یا سوشل میڈیا پر, آپ کو لگتا ہے یہ خان صاحب کا ہی میسج ہوتا ہے؟ آئی ہیو نو آئیڈیا, لیکن خان صاحب نے اس کو ڈینائی نہیں کیا کبھی. یہ تو بڑا آسان تھا نا کہ خان صاحب ایک دفعہ کورٹ میں جہاں جاتے ہیں صحافیوں کو ملتے ہیں وہاں کہہ دیتے کہ جی میرا ٹویٹر ہینڈل میرے پاس نہیں ہے لہٰذا مجھے نہیں پتا اس پہ کیا ہو رہا ہے. بٹ انہوں نے کبھی ڈینائی نہیں کیا, انہوں نے بلکہ آن دا کانٹری انہوں نے ان اے وے انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ ٹویٹر ہینڈل ان کی مرضی سے چل رہا ہے. کہاں سے چل رہا ہے, کون چلاتا ہے, وہاں تک پیغام رسانی کیسے ہوتی ہے, پروف ریڈنگ کون کرتا ہوگا, آئی ڈونٹ نو. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان میں 1 انچ کا بھی فرق نہیں آیا, کیونکہ لاسٹ 2 میسج بھی دیکھ لیں آپ. آج کا جو میسج ان کا دیکھا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے 1 انچ کا بھی فرق نہیں آیا, تو برف کیسے پگھلے گی؟ دیکھیں یہی عمران خان جو ہے نا, یہی ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ جنگوں کے مسائل ٹیبل پہ حل ہوں گے. امریکہ کو طالبان کو ٹیبل پہ بٹھانے والے عمران خان ہی تھے. غزہ میں اتنی شہادتیں ہو گئیں, اب آخر ٹیبل پہ بیٹھ کے فیصلہ ہی ہو رہا ہے نا, کیا ہوگا. ٹیبل پہ تو خیر بیٹھنے کا انہوں نے 2 لوگوں کو ٹاسک دے ہی دیا ہے, لیکن وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں. اب وہ بھی دیکھیں ذرا سا ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے, اس لیے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ محمود خان اچکزئی اور حامد رضا سے بات چیت آگے بڑھے گی. آپ انہیں دونوں کا کہہ رہی ہیں؟ جی بالکل. مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کو اپنی پی ٹی آئی کے اندر سے
کوئی سین ایلیمنٹ دیکھ کے جس کو خان صاحب ٹرسٹ کرتے ہوں ان کے نام دینے چاہیے. محمود خان اجزئی تو پی ٹی آئی کے تو نہیں ہے نا, پی ٹی آئی کے نہیں ہے لیکن اپوزیشن لیڈر آپ کے بن رہے ہیں. ہاں تو اپوزیشن لیڈر, اور وہ دوسرے سینٹ میں بن رہے ہیں تو پھر. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے پی ٹی آئی کے لوگوں کے نام دیے ہوتے تو شاید بات کرنے میں آسانی ہوتی, کیونکہ ان کے اپنے مسائل ہیں, اپنا بیگیج ہے ان کا, وہ اپنا ایک پرانا وہ لے کے چل رہے ہیں. پی ٹی آئی کو ہٹا بھی دیں تو بھی ان کی تو اپنی اسٹیبلشمنٹ سے ان نہیں کی اپنی لگتی. ایگزیکٹلی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آئی ڈونٹ نو خان صاحب کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, لیکن اگر کبھی موقع ملا بات کرنے کا اور کوئی شاید ہو کبھی. تو مطلب یہ ہے کہ جن دو کو ٹاسک دیا گیا ہے آپ کو یہ اونٹ جو ہے وہ بھیا وہ کہتے ہیں نا بیل منڈے چڑھتی نظر نہیں آتی. دعا کر سکتے ہیں, باقی پولیٹیکلی تو مجھے نہیں نظر آتا. آپ اپنی کوشش جاری رکھیں گے انشاءاللہ. بہنوں سے کب ملیں گے؟ جلد ملیں گے, ذرا سا اپنا ہوم ورک پورا کر لیں پھر ان سے جا کے ملتے ہیں. ورک پورا کر لیں, ہوم ورک پورا کر لیں, کیونکہ ابھی ہم جس ٹاسک پہ ہیں اس ہوم ورک میں کچھ نہیں لوگ دیکھیں ہیں نا, جو آپ کو لے کے چلیں گے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی رائٹ ناؤ میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں. اچھا, مجھے میرا دل ہو میں جا کے صادق سے ملوں, میرا دل ہو میں جا کے ساگڈار سے ملوں, میرا دل ہو جا کے میں یوسف رضا گیلانی صاحب سے ملوں. مجھے ساروں کو میلو ڈاؤن کرنا ہے نا, نیچے لانے ہیں ٹیمپریچرز. تو مجھے جو پلیئرز ہیں جو امپورٹنٹ پوزیشن پہ لوگ ہیں ان سے ملنا, اہم پلیئر تو کوئی اور ہے, ان سے بھی ملنا ہے. لیکن خان صاحب کی نوٹ کے بعد ہی ملوں گا نا. میں ابھی جا کے ان سے ملوں, وہ بولیں گے بھائی صاحب یہ ٹویٹ پڑھا آپ نے, یہ دیکھا آپ نے, آپ کدھر آ گئے. تو وہ معاملات تو نہیں چلیں گے. تو اگر پہلے ہم ٹیمپریچرز کو تھوڑا سا نیچے لے آئیں, پھر اس کے بعد ہم جا کے سارے حریفوں سے ملیں گے. لیکن اگر ابھی میں نے اپنی ہوم ورک کا نا, میرا یہی ہوم ورک ہے کہ میں جتنی ممکن ہو سکے وہ عمران خان کے جو مخالفین ہیں ان سے مل کے ان کی مدد مانگوں کہ جی اس ٹیمپریچرز کو نیچے کرنے میں آپ ہماری مدد کریں. کیونکہ دیکھیں یہ جو آج ٹیمپریچرز ہیں عمران خان کے لیے, یہ کل ان کے لیے بھی ہو سکتے ہیں, کسی کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. تو اور نہ یہ ملک کے مفاد میں ہے. اس وقت جہاں پاکستان انٹرنیشنلی جہاں پہ کھڑا ہوا ہے, امریکہ ساتھ ہے. آپ دیکھیں ٹرمپ اتنا وہ پسند کرتا ہے ہمارے فیلڈ مارشل کو, وہ جہاں نہیں بھی ہوتے وہ نام لے رہا ہوتا ہے ان کا. میں تو کبھی ہمارے فیوریٹ, بلکہ شہباز شریف صاحب بھی فیوریٹس میں آ گئے آپ. وہ تو ان کے صدقے میں آئے. لیکن وزیر اعظم صاحب چیف مارشل کے صدقے میں آ گئے. کون؟ فیلڈ مارشل کے صدقے میں آ گئے فیوریٹ میں. ہاں اور کیا. وہ تو دیکھیں ٹرمپ نے تو صاحب بولا کہ وہ جو انڈین جیٹس گرائے ہیں وہ تو اس کے اوپر ہے نا کہ وہ تو 7 جیٹس جو گرائے ہیں دنیا کے اب بریو ترین آدمی, میرا فیوریٹ فلانا, یہ وہ تو جہاں وہ نہیں ہوتے وہاں بھی نام لیتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ, چائنا, سعودی عرب جو 3 ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ, تینوں آپ کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں. اور اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ عام عوام تک فائدہ اس کا جب پہنچے گا, جب عوام اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اور عوام یہ سب اکٹھے ہوں گے, ایک پیج پر آئیں گے, یعنی کم سے کم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے قابل. شریف صاحب اس پیج پر ہیں تو میرے خیال میں پھر تو آپ کو ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. بالکل ٹھیک, دیں کریڈٹ, دیں دبا کے دیں کریڈٹ. آپ نہیں دینا چاہتے بھائی, وہ چھوڑیں, وہ تلخی ہو جائے گی. وہ جس طرح یہاں پہ پہنچے وہ عوام کا مینڈیٹ لے کے تو نہیں پہنچے نا. لیکن بہرحال پیج تو بڑے اچھے طریقے سے سنبھالا ہوا ہے انہوں نے. پیج سنبھالنا آتا ہے ان کو, آپ کو نہیں آیا. ہمیں نہیں آیا, سیکھ رہے ہیں. حالانکہ لاڈلے آپ بہت وہ سندھی میں کہتے ہیں کئی سال آپ لوگوں پہ کام ہوا ہے. ایک سندھی میرا دوست ہے, وہ ہر چیز میں کہتے ہیں سائیں سیکھ رہا ہے, ابھی سیکھ رہا ہے. تو یہ سائیں کب تک سیکھتا رہے گا؟ بس اجازت ہے جی. چلے, بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب. ناظرین آپ نے دیکھا عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ تھے. گفتگو لمبی ہوگی لیکن اور بھی بہت ساری باتیں رہ گئی. فی الحال آپ کا شکریہ, آپ نے باتیں سنی. اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اگلے کچھ دنوں میں کیا ہونے والا ہے. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.